अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो नॉवेल लेकर आई हूँ कंप्लीट नॉवेल है, जिसका नाम है ढलती शाम, जिसको तहरीर किया है दुनिया जमील ने। तो आज ये मैं नॉवेल रीड करूँगी, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट रीड करूँगी मैं आज इसको। तो ये अगर अगर आप लोग को नॉवेल पसंद आए तो इसके बारे में मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और लाइक्स भी ज़रूर करेगा। तो चलें, अब ज़्यादा देर नहीं करते, बढ़ते हैं इस नॉवेल की तरफ। मैं आपको बता चुका हूँ कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं एडवांस ले चुका हूँ, हमारा एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आशिर ने बहुत सख्त लहजे में अपने वालिद एहसान को बताया। तो मैं भी तो तुम्हें साफ बता चुका हूँ, अगर तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हटे तो ज़ोया को छोड़ दो और फिर जो दिल चाहे वो करो। एहसान साहब भी इसके ही बाप थे, जानते थे इसे काबू करना। बाबा ज़ोया का यहाँ क्या ज़िक्र, और मैं बता चुका हूँ आपको ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद मैं आपके शेख के साथ बिज़नेस में आ जाऊँगा, शोबिस की दुनिया छोड़ दूँगा। इस बार लहजे में भला की नरमी और मिठास थी आशिर के, क्योंकि वो सब छोड़ सकता था, ज़ोया को नहीं। एहसान साहब, नहीं तो ये भी क्यों, जब छोड़ना ही है तो अभी सब छोड़ दो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। इस साल मुझे ज़ोया की शादी करनी है। बस मैं अपने मरहूम भाई की अमानत तुम्हारे इस शौक़ की नज़र नहीं कर सकता। बाबा, आपको अचानक ज़ोया की शादी की जल्दी क्यों हो गई है? आशीष झंझलाया। नवाज़ ने दोबारा ज़िक्र किया है मुझसे, वो अपने बेटे के लिए ज़ोया का। एहसान साहब ने वो बात की जो आशिर को आँख लगा गई। बस बाबा, इससे आगे आप कुछ नहीं कहिएगा। और ये नवाज़ अंकल नहीं है, ये एहसन है। वो शायद भूल चुका है कि 2 साल पहले मैंने इसका ज़ोया का नाम लेने पर क्या हशर किया था। एहसान साहब ने एकदम गुस्से से, और बेगम एहसान जो बहुत देर से खामोश बाप और बेटे की तकरार सुन रही थी, हैरत से अपनी अकलौती औलाद को देखा। तुमने तो कहा था एहसन झूठ बोल रहा है, तुम तो अपनी शूटिंग के लिए इस्लामाबाद में थे। एहसान साहब चौंके। और ये तुम्हारी माँ, इसने भी तो तुम्हारा साथ दिया था। मुझे तो यही पता था। ये मरियम बीबी हैरत से बेटे को देखती हुई बोली। हाशिर एकदम बीच में बोला, इस वक्त ये बात नहीं कर रहे हम लोग, मेरे लंदन जाने की बात हो रही है बाबा। मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लास्ट है। मैं इकबाल साहब से कॉन्टेक्ट कर चुका हूँ, इनके बहुत एहसान है मुझ पर, मैंने धोखा नहीं दे सकता। ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म होगी, मैं मर जाऊँगा ज़ोया के बगैर। और ये डायलॉग बोलते हुए वो मरियम बीबी के पैरों के पास बैठ गया और बस काम हो गया। अल्लाह ना करे बस ख़त्म करें ये बहस। जब वो कह रहा है ये आखिरी काम है, और फिर जब आप कहेंगे वो ही करेगा। और ऐसा क्या ज़्यादा अज़ीज़ है आपको अपने बेटे से? मरियम बीबी के दिल पे हाथ पड़ा था अकलौती औलाद के मुँह से ये अल्फ़ाज़ सुनकर। बस आपके इसी लाड ने बिगाड़ा है इसे बेशर्मी। देखो कैसे माँ-बाप के सामने डायलॉग बोल रहा है, ये इसका कोई ड्रामा हो। एहसान खान मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। पर आशिर ने शोबिज़ ज्वाइन करके इन्हें पूरे ख़ानदान में शर्मिंदा कर दिया था, और फिर ज़ोया से शादी की ज़िद ने इन्हें और मुश्किल में डाल दिया था। वो अपने मरहूम भाई की रूह से शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। ज़ोया जैसी शरीफ और अच्छी बच्ची के लिए इन्हें आशिर बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता था। ज़ोया एहसान साहब के मरहूम भाई की बेटी थी, बहुत छोटी थी जब माँ-बाप इसके दुनिया से चले गए थे, ताया-ताई ने ही पाला था। आशिर खान ज़ोया पर अपना हक समझता था, और ज़ोया भी इसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करती थी। आशिर खान ज़ोया की पूरी कायनात था। आशिर बहुत गुस्से से कमरे से निकला और रास्ते में पड़ी हर चीज़ को अपनी ठोकर से उड़ाता अपने बेडरूम में आया और बेड पे गिर गया। आंखों में हाथ रखे हुए किसी गहरी सोच में था। गुस्से से दिमाग की नसें खिंची हुई थी। अचानक इसके असाब ढीले हुए और चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट ने इसके चेहरे को और खूबसूरत बना दिया। अगर दीदार मुकम्मल हो गया तो मैं अपनी आंखों से हाथ हटा लूं ताकि मेरी आंखें भी सैराब हो जाएं। आशिर ने वैसी ही आंखों पे हाथ रखे हुए कहा। जोया एकदम जाने के लिए मुड़ी तो आशिर ने बेड से छलांग लगाकर इसका हाथ खींचा और इसे दरवाजे के साथ लगा दिया। अब भाग कहाँ रही हो? क्या लगा था मैं सो रहा हूँ? आशिर ने हाथ पकड़ते हुए कहा। जोया अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, तुम बस ये बंदरों वाली हरकतें करना। हाशिर की ज़िंदगी है, कोई ड्रामा नहीं। तुम क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? तमाशा मैं बना रहा हूँ या वो तुम्हारे ताया जान दी ग्रेट मैन बना रहे हैं? आशिर ने इसका चेहरा ऊंचा करते हुए गुस्से से पूछा।
क्या बकवास की है अभी तुमने, सारे घर में आवाज़ गूंज रही थी तुम्हारी, तुम्हें शर्म है? वो घूर कर बोली। आशिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, और ये शर्म शर्म के चक्कर में तुम्हें किसी और के साथ नुकसान होने दूं? तो सूरज में बेशर्म ही ठीक हूँ। आशिर मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो झंझला कर बोली, चंदा, इसे मजाक करना कहते हैं। प्यार से इसका चेहरा ऊंचा किया। तुमने फिर मुझे इस नाम से पुकारा, मैंने मना। जोया का मूड एकदम बिगड़ा। तो क्या जान या स्वीट हार्ट बोला करूं, शर्माओगी तो नहीं? हाशिर हंसा था। मान लो ताईजान की बात और सबको छोड़ दो, शादी कर लो मुझसे, फिर जो दिल चाहे वो बोलना। जोया ने थक कर कहा, जानती थी ठीक है। ओहो, दिल खुश कर दिया तुमने, तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। चलो फिर पापा से बोलो मेरे जाने से पहले हमारी शादी कर दें। आशिर इसका हाथ खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया। जोया ने इसे रोका और चीखी, आशिर क्या पागल बने, ये तुम बहुत बेशर्म और बदतमीज़ हो गए हो। अभी कहाँ है, मैं कहाँ की है मैंने बदतमीज़ी, अभी तो। करते रहो अपनी बकवास, मैं जा रही हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी। अच्छा सुनो प्लीज़, एक चाय बना दो। एक कप चाय बना दो, साथ कोई सरदर्द की गोली भी दे दो, पापा से दिमाग खपाया है। आशिर ने सर पकड़ कर कहा, आशिर क्या पे दर्द है सर में? तुम रेस्ट करो, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अच्छा जाओ, तुम लेटो, मैं अभी चाय। जोया एकदम से परेशान हुई। अब ऐसा करोगी तो बंदा तो पटरी से उतरेगा, फिर कहती हूँ मैं बेशरम हो गया हूँ, जान ले लोगी किसी दिन इन अदाओं से। आशिर ने जोया का हाथ पकड़ा ताकि अहमद, नादिया और किरण ने एक साथ कमरे में एंट्री दी। कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ? सॉरी, हमें पता नहीं था। किरण ने भी अपना हिस्सा डाला। क्या है यार बाबा, और ये मोहतरमा कम विलन का किरदार करती हैं, जो तुम सभी आ गए। आशिर बदमज़ा हुआ। तो आशिर तुम कैरी ऑन करो, हम कौन सा देख रहे हैं? नादिया ने बड़ी मासूमियत से कहा, और वो सब हंसने लगे। ये किसी को भी नहीं पता था कि ये इन सब के साथ में आखिरी हंसी है। अहमद, किरण, नादिया, आशिर के मंझले चचा के बच्चे थे, सब एक ही घर में रहते थे। फिर वही हुआ जैसा आशिर ने चाहा, वो जोया को इस सारे मामले में घसीट लाया। बाबा से ज़्यादा सिर्फ जोया ही दिला सकती थी। जिस रात इसकी फ्लाइट थी वो सारा दिन बाहर गुजार कर शाम में घर आया था, बहुत खुश था। जोया जिसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो सारे घर से छुपी बैठी थी। आशिर अपने कमरे में आया, इसका सारा सामान पैक कर रखा था। इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, जानता था जोया ने एक एक ज़रूरत की चीज़ रखी होगी। आशिक के काम वो कुछ ऐसे ही लगन से करती थी। वो बात लेकर अब जाने के लिए मुकम्मल मुकम्मल तैयार था, पर इसे जोया का इंतज़ार था। जब जोया इसके रूम में आई, कहाँ थी यार, 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तो मैं तुम्हारे कमरे में आने वाला था। मैं भी सारा दिन इंतज़ार कर रही थी, कहाँ थे तुम? आज का दिन भी घर पर नहीं गुजार सकते थे? इसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। तुम रोती रही हो सारा दिन यार, जोया इस तरह नहीं करो, सिर्फ 6 महीने की बात है। आशिर ने इसके कंधों पे हाथ रखकर इसे करीब किया। बाहर से सब घर वालों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। मैं लेट हो रहा हूँ जोया, मैं इस तरह नहीं जा सकता, तुम जानती हो। वो इसे चुप करवाते हुए बोला, तो जाओ, अल्लाह हाफिज़। वो इससे दूर हुई। मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर कर रहे हैं, रोते हुए रुखसत नहीं करो। जोया ने अपना चेहरा साफ किया, मुस्कुराने की कोशिश की। एयरपोर्ट नहीं चलोगी? आशिर ने उदासी से पूछा। कुछ देर वाली खुशी अब नहीं थी। नहीं, और अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में रहना चाहती हूँ। वो कमरा ठीक करते हुए बोली, जो आशिर तैयार होने में होता बिगाड़ चुका था। शौक से जनाब, वैसे काश ये जुमला कभी मेरे कमरे में होते हुए भी कह दिया होता। वो जोया को गले लगाते हुए बोला, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। तेज़ी से कमरे से निकला और फिर आशिर लंदन चला गया, पर अपनी बात मनवा कर वापस आते इसकी शादी जोया से हो गई। जोया से होगी। लंदन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आशिर ने बेचैनी से नज़र इधर उधर घुमाने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या हो आशिर, किसी को ढूंढ रहे हो? कोई आने वाला है क्या? इसके साथ ही एक्टर जमशेद शाह ने इससे पूछा। नहीं यार, पाकिस्तान फ़ोन करना है, आशिर ने कहा। तो अभी होटल चलते हैं ना, कर लेना, और अपना मोबाइल भी। इतने में आशिर को अपनी मतलूबा चीज़ नज़र आ गई, और वो भी क्या आया कहते हुए तेज़ी से फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ा। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। पहली बेल पर जोया ने हेलो कहा। हाँ मैं पहुंच गया हूँ, अब तुम भी सो जाओ। हाँ मैं सो रही थी, तुम्हारे फ़ोन से ही आँख खुल गई, जोया जल्दी से बोली। आशिर हंसते हुए, ओह सॉरी, मेरे फ़ोन से तुम्हारी नींद ख़राब हुई, चलो अब दोबारा सो जाओ। नहीं, अब मैं नमाज़ पढ़ कर ही सोऊंगी, नींद तो वैसे भी तुमने उड़ा दी है। ओके चलो, तुमने आज कबूल तो किया कि मैंने तुम्हारी नींदें उड़ा दी हैं, जुमले को अपने अंदाज से लिया।
उफ़ आशिर, बातों से अपनी मर्ज़ी के मायने निकालना कोई तुमसे सीखे। वो हँसी। और दिल तोड़ना और झूठ बोलना कोई तुमसे। आशिर ने फ़ौरन हिसाब बराबर किया। मम्मा को सुबह फ़ोन करूँगा, अल्लाह हाफ़िज़, और अब सो जाना, रोना नहीं। प्लीज़ अपना ख़्याल रखना ज़ोया, तुम भी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सब घरवाले नाश्ता कर रहे थे। ताईजान ने एहसान साहब से पूछा, हाशिर लंदन पहुंच गया होगा, फ़ोन आया कोई इसका? सबकी नज़र एकदम जोया पर गई, जिसने और ज़्यादा अपनी गर्दन प्लेट पे झुका ली थी। आहिस्ता से बोली, जी ताईजान रात 3:30 बजे आया था। इसने कहा है आपकी नींद डिस्टर्ब ना कर रहा नहीं कर रहा तो मैं सुबह आपको बता दूँ। अल्लाह का करम है, खैर से पहुंच गया। कितना ख्याल है मेरे बेटे को मेरी नींद का। मरियम बीबी ने शुक्र करते हुए कहा, वैसे जोया तुम इतनी रात क्यों जाग रही थी? शाज़िया बेगम जो एहसान साहब के छोटे भाई रमीज़ की बीवी और अहमद और किरण के की अम्मा थी, तंजिया लहजे में जोया से पूछा। खैर हमें क्या, वैसे भी तुम्हें रात को नहीं तो सुबह भाभी को तो बता देना चाहिए था ना। रमीज़ साहब जो काफ़ी देर से अपनी बेगम को आंखें दिखा रहे थे, गुस्से से बोले, अगर आपका तबसरा हो गया तो एक कप गर्म चाय ला दें। और शाज़िया बेगम पाव पर तख्तील किचन में चली गई। शाज़िया बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं थी ज़ोया, क्योंकि आशिक़ का झुकाव इन्हें आँख लगाता था। इनकी भी 2 बेटियाँ थीं और आशिक़ जैसा खूबसूरत, अकलौता, साहिब-ए-जायदाद लड़का, वो इसके लिए ही ज़ोया पे तंज़ करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थीं। रात को एहसान साहब अपने कमरे में बैठे थे, जब मरियम बीवी इनके लिए चाय लाईं। क्या सोच रहे हैं आप? एहसान साहब ने चौंक कर अपनी बीवी को देखा। हाँ, वो मुझे सुबह शाज़िया का रवैया ज़ोया से कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए ही तो कह रही हूँ आप दोनों की शादी का बाकायदा ऐलान कर दें और दिसंबर में आशिर के आते ही शादी कर दें। 20 दिसंबर तक वो वापस भी आ जाएगा। मरियम बीबी ने जल्दी से कहा, पहले तुम अपने लाडले को आने दो, अभी किसी शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है। वो दो टोक लहजे में बोले, आपको अभी भी आशिर पर यकीन नहीं है? क्या वो ज़ोया के साथ कुछ गलत कर सकता है? मरियम ने अफ़सोस से कहा, मुझे इस शोबिस की दुनिया पे यकीन नहीं है। जो इन रोशनियों में एक बार खो जाए, वो रास्ता भूल जाते हैं वापसी का। शोहरत का नशा बहुत ख़तरनाक होता है मरियम। अल्लाह ना करे आप मेरा दिल हौला रहे हैं, वो सब छोड़ देगा और मैं शादी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। दोनों की तैयारी मुझे ही करनी है, सिर्फ 6 महीने तो बाकी हैं। उन्होंने हौल कर दिल पे हाथ रखा, पता नहीं किसी कैसी घबराहट थी। ठीक है, पर हर चीज़ ज़ोया की पसंद की हो, एहसान साहब ने कहा। मरियम बीवी ने गर्दन तायद में हिलाई। ज़ाहिर है, और शाज़े की आप फ़िक्र न करें, मैं इसको भी सीधा करती हूँ। आशिर लैपटॉप पे कोई फ़िल्म देख रहा था, कानों में हेडफ़ोन लगे थे, दरवाज़े से इसकी पीठ थी। जब ज़ोया दबे पाँव इसके कमरे में आई और ख़ामोशी से खड़ी हो गई। चंदा, अगर पीछे से मेरा दीदार हो गया तो चेहरा आगे घुमा सकता हूँ? आशिर ने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। आशिर, तुम्हें कैसे पता चल जाता कि मैं हूँ? ज़ोया मुस्कुराई। अब अगर मैं सच कहूँगा तो तुम शर्मा कर भाग जाओगी, तो बस इतना कह देता हूँ कि तेरी खुशबू से पहचान लेता हूँ। वैसे किस लिए आई हो, वो भी रात के 1 बजे? मैं काफ़ी शरीफ हूँ, पर सामने जब ऐसी क़यामत खड़ी है तो अच्छे-अच्छे ज़ाहिदों का ईमान। वो शरारत से इसे देखते हुए बोला, मैं जा रही हूँ, तुम करते रहो अपनी बकवास। आशिर, अच्छा ना, बताओ क्या बात है? आशिर ने इसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं, बस मैं ये मैगज़ीन देख रही थी। तुमने फ़िल्म साइन कर ली ना? ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और ये खबर इस मैगज़ीन में तो आई ही नहीं है। असल बात करो ज़ोया, क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं, वो सब मतलब शाज़िया चीखी, और मेरी फ्रेंड्स अ, स नहीं, वो मैं सब मतलब चची शाज़िया चची और मेरी फ्रेंड्स। ज़ोया से कहा नहीं जा रहा था, मेरे और ज़ारा अहमद के बीच कुछ नहीं है, और ये झूठी खबरों पर ध्यान देना छोड़ दो। कोई क्या कह रहा है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम क्या सोचती हो ये अहम है मेरे लिए? अब बोलो क्या हुआ है? आशिर ने मैगज़ीन लेकर हाथ से दूर फेंका। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे आशिर? हर वक़्त इतनी हसीन लड़की, और अब तो फ़िल्मी दुनिया, वहाँ का माहौल, वो सब रंगीनियाँ। वो डर कर इसे देख रही थी। तुम्हारा इन सबसे कोई मुकाबला नहीं, इन हसीनाओं की जहाँ तक बात है, तो ये तो है मसला, पर क्या करूँ यार, बचपन से एक चुड़ैल के जंगल में ऐसा फँसा हूँ कि कोई हसीन चेहरा दिल को भाता ही नहीं है। और ज़ोया जो इस इज़हार पर आसमान पर पहुँच गई थी, धड़ाम से नीचे गिरी। अच्छा, मैं चुड़ैल हूँ और वो हसीन परियाँ? छोड़ो मेरा हाथ और मरो तुम। हाँ, हाँ, मर ही तो चुका हूँ तुम पर, और आज तो पता है इन लाल कपड़ों में कैसी लग रही हो। आशिर ने इसे खुद से थोड़ा करीब किया। ज़ोया की धड़कनें तक रुक गईं। इसने अपनी आँखें बंद कर लीं। आशिर ने इसके कान में कहा,
بالकुल स्ट्रिंग की बोतल, और पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? ज़ोया ने फट से आँखें खोल दी, और मेरा दिल कर रहा है पी लूँ। ज़ोया ने इसको धक्का दिया, दरवाज़े के पास आकर बोली, सब ठीक कहते, तुम आवारा और बदमाश लड़के हो, और मेरी तौबा जो अब कभी तुम्हारे कमरे में आऊँ। हाँ, 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 आशिर के कह कह मैंने दूर तक इसका पीछा किया। ज़ोया भी एकदम से हँसी, मगर वो कमरे में अकेली थी। वो बैठे-बैठे इस दुश्मन जान के ख़्यालों में गुम थी, जिसने 1 महीने से कोई फ़ोन नहीं किया था। बस रोज़ एक मैसेज करता था कि बहुत मसरूफ़ हूँ, दिन-रात कोई हिसाब नहीं, बस काम, काम, काम। और वो सारा दिन दिन में कितनी बार ये मैसेज पढ़ती थी। ज़ोया को अनजाने से वहम सताने लगे थे। इतने दिन तो वो कभी इससे बात करे बगैर नहीं रहा था। आशिर की शूटिंग को 2 महीने हो गए थे, अभी भी वो अपना सीन ओके करवा कर बैठा था। लंच ब्रेक थी। इसकी तबीयत सुबह से बोझिल हो रही थी, सर दर्द से फट रहा था, और ज़ोया बहुत याद आ रही थी। ज़ोया को सोचते हुए इसने नंबर मिलाया। पहली बार पे ज़ोया ने फ़ोन उठाकर जिस बेताबी से आशिर का नाम लिया, इतनी दूर बैठे आशिर का दिल चाहा सब कुछ छोड़कर इसके पास चला जाए। आशिर कुछ बोलो तो। हेलो, हेलो, ज़ोया को लगा लाइन कट गई है। जब दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या फ़ोन हाथ में लेकर कुछ चिल्ला काट रही थी जाना? बेल भी नहीं और फ़ोन उठा लिया? आशिर ने नम आँखों भारी आवाज़ से पूछा। बको मत, कहाँ हो? कहाँ हो? जानते हो आज पूरे 1 महीने के बाद फ़ोन किया है तुमने? वो रूहान सी हुई। 28 दिन बाद, आशिर ने इसे याद दिलाया। तो क्या 28 दिन कम होते हैं? महीना नहीं होता, पर तुम्हें क्या पता? तुम तो वहाँ मज़े में हो, ऐश कर रहे हो, और अब कुछ बोलोगे? अगर फ़ोन करने का एहसान कर ही लिया है तो। ज़ोया ने रोते हुए कहा। नहीं, मैंने सिर्फ़ सुनने के लिए फ़ोन किया है। आशिर ने अपना माथा मसलते हुए कहा। इसका दर्द बढ़ रहा था। बस अब ऐसी बातें करना, कब वापस आ रहे हो? जिस तरह नदीम साहब काम करवा रहे हैं, लगता है 6 महीने के बजाय 4 महीने ही वापस आ जाएँगे। अरे! मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। इंडिया के मशहूर डायरेक्टर सुनील कपूर की सेक्रेटरी की कॉल आई थी मुझे कल रात। क्या मतलब, क्यों आई थी? आशिर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने मना कर दिया ना इन्हें? ज़ोया गुस्से से चीखी। आशिर को एकदम शरारत सूझी और कहा, नहीं यार, मैंने कहा सोच कर बताऊँगा। मैं क्या पागल हूँ जो इतना अच्छा मौका मिस कर। हेलो, हेलो ज़ोया। ज़ोया ने फ़ोन रख दिया और अब पसंदीदा काम रोना शुरू कर चुकी थी। आशिम ने दोबारा नंबर मिलाया, पर इसने नहीं उठाया। इतने में जमशेद और ज़ारा आ गए और इसने मोबाइल जेब में रख लिया। यार, तुम्हारे मज़े हैं, फ़िल्म में भी रोमांस और हकीकी ज़िंदगी में भी एक अहम है। कोई घास ही नहीं डालता, और हकीकी ज़िंदगी में भी एक हम है, कोई घास ही नहीं डालता। जमशेद ने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा, बस फ्लर्ट ही करना अब सारी ज़िंदगी। और आखिर क्या सोचा है तुमने? सुनील कपूर से मीटिंग कर रहे हो फिर? यार, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है। इसके बाद बाय बाय शोबिज़। मैं ये बात मज़ाक में नहीं कर सकता, इतना खौफनाक रिएक्शन आता है। ये क्या बातें हो रही हैं? कैसी मीटिंग, और वो भी सुनील कपूर के साथ? जमशेद ने हैरान होकर दोनों को देखा। इन मौसूफ को कॉल आई है, पर ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तुम समझाओ इसे, ये मौके बार-बार नहीं आते। ज़ारा बेज़ार हुई, इतना बेवकूफ़ लगा था इसे आशिर। तुम होश में हो आशिर? ऐसी ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हो, वो भी सिर्फ़ एक लड़की के लिए? जमशेद हैरान हुआ। वो सिर्फ़ एक लड़की नहीं है मेरे लिए, और ख़त्म करो अब ये बात। और ज़ारा, तुम नदीम साहब से बात करो, मुझे 2 घंटे का ब्रेक दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, वो तो मैं कह देती हूँ, पर तुम डॉक्टर को दिखाओ, टेम्परेचर भी है तुम्हें। ज़ारा एकदम परेशान हुई। हाँ यार, क्या किस्मत है आशिर साहब की। वाह खैर, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर इस ऑफ़र ऑफ़र पे सोचना ज़रूर। और कौन सा, कल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पाकिस्तान जाओ, शादी करो, फिर फ़िल्म साइन। एक बार शादी हो गई तो क्या कर लेगी तुम्हारी मंगेतर साहिबा? जमशेद ने आँख मारते हुए आशिर को एक नई राह दिखाई। ज़ारा की आँखों में भी चमक आ गई। आशिर कुछ सोच रहा था, इसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो किसी बहुत ऊँचे पहाड़ पे खड़ी थी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से आशिर को आवाज़ें दे रही थी, जो बहुत तेज़ी से पहाड़ से नीचे उतर रहा था। ज़ोया ज़ोर से इसके पीछे भागती है और एक पत्थर की ठोकर से गिर जाती है। एक चीख से इसकी आँख खुल गई थी। आशिर, मेरे अल्लाह, शुक्र ये ख्वाब था। उफ़, क्या हो गया है मुझे? अल्लाह, आशिर को जल्दी वापस भेज दे, प्लीज़ अल्लाह जी। वो नमाज़ के लिए उठ गई। तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ ढूँढा। जमशेद पीछे से इसकी कमर पर हाथ मारा। आशिर ने तेज़ी से अपना हाथ जेब में डाला और दूसरा हाथ आँखों पे रखकर खुद को नॉर्मल किया। क्या हुआ आशिर, तुम ठीक हो? जमशेद को बहुत खामोश और उदास लगा। क्या है यार, तुम क्यों ढूँढ रहे हो मुझे? आशिर बेज़ार सा हुआ। वो इस वक़्त अकेला बैठना चाहता था।
بہت ہمت چاہیے تھی اسے کچھ فیصلوں کے لیے۔ جمشید کو یاد آیا وہاں یہاں کیوں آیا تھا، سر پہ ہاتھ مار کر کہا، او بھائی ہم یہ پکنک منانے نہیں آئے ہیں، اور صرف میں یہ نہیں، پورا اسٹاف آپ کو ڈھونڈنے پہ لگا ہوا ہے، فون بھی تمہارا بند تھا، اور ندیم صاحب کو جتنی گالیاں آتی تھی سب تمہیں دے چکے ہیں، اس لیے اب چلو ایک بار میں انڈیا ہو کر آ جاؤں، پھر اس ندیم سے تو نپٹتا ہوں، کافی حساب نکلتے ہیں۔ کیا انڈیا؟ کیوں؟ کیا واقعی؟ جمشید کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ایک بار شادی ہو گئی تو پھر کیسی اجازت، اور کوئی بیوقوفی ایسی آفر ٹھکرا سکتا ہے، اور میں بیوقوف نہیں ہوں، عاشق نے ہنستے ہوئے سے کہا، اور اپنے بابا اور میں اپنی منگیتر کو کیا کہو گے؟ جمشید نے ہنس کر کہا، ابھی کچھ سوچا نہیں، پہلے میں سنیل کپور سے بات کرتا ہوں، یہ نہیں ہو بعد میں رول بھی پسند نہ آئے اور گھر سے بھی نکالا جاؤں، دیکھتے ہیں، ابھی تو چلو ندیم کو بھی دیکھیں۔ او ابھی تو فلم سائن نہیں کی، اور ندیم صاحب کی بجائے ندیم دونوں نے تالی ماری اور چل دیے۔ عاشق کے راستے میں ایک چھوٹا سا پتھر آیا اور عادت کے مطابق اس کو ٹھوکر ماری اور چل دیا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ زویا کو ٹھوکر مار چکا تھا۔ سب گھر والے رات کا کھانا کھا کر ایک ساتھ بیٹھے تھے، جب نادیہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ احسان صاحب، بیٹا زویا کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے تایا، اب تایا ابو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نادر نے چائے دیتے ہوئے کہا۔ احسان صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا، آپ نے بتایا نہیں؟ مریم بی بی نے گھبرا کر جلدی سے کہا، مجھے تو خود ان بچیوں سے پتہ چلا، دوا دی ہے میں نے، کھانے کو منع کر رہی تھی تو دودھ دے دیا تھا۔ بھائی صاحب آپ کو کوئی بات کرنا بھائی صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے زویا کے ماموں کے بارے میں؟ رمی صاحب نے احسان صاحب کو یاد دلایا۔ سب گھر والے کے کان کھڑے ہو گئے، خاص طور پہ ینگ پارٹی کے۔ سب سے پہلے احمد بولا، کیا بات ہے اس پر؟ کینو اور سیب نہیں آئے کافی ٹائم سے؟ احسان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے لیے اس بار اکبر خان اور ان کی بیگم خود آنا چاہ رہے ہیں۔ اور کیوں؟ وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا، بس نوکروں کے ہاتھ سامان بیچ کر بھانجی کا فرض پورا ہو گیا۔ مریم بی بی تیزی سے بولی، میں ان سے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ احسان صاحب نے گھور کر کہا، پھر بھی بھائی صاحب آپ پوچھتے تو کہیں وہ زویا کے لیے تو آنا، مطلب ایک بار پہلے بھی تو کہا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ شازیہ چچی نے مسکرا کر کہا۔ احسان صاحب نے گھور کر شازیہ بیگم کو دیکھا، وہ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، اور پھر بولے، میں نے ان سے کہا ہے وہ جب آنا چاہیں آ جائیں، ان کا اپنا گھر ہے، اور اتوار کو وہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں زویا اور عاشق کی شادی کا بتایا؟ مریم بی بی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے فون پر مناسب نہیں لگا بتانا، اب آئیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا انہیں۔ احسان صاحب نے لہجے کو سرسری بنا کر کہا، اور مریم بی بی کھوجتی ہوئی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جنہوں نے ٹی وی کی آواز تیز کر کے خبریں لگا لی تھیں۔ زویا اپنے کمرے میں بند بار بار نمبر ملا رہی تھی، جو کل رات سے یا تو بند ہوتا یا بیل جاری ہوتی، وہ اٹھا بھی نہیں رہا تھا، اور نہ وہ زویا کے کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ زویا ساری رات فون ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی، مگر فون نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ اس کے بدترین خدشات سچ ہونے جا رہے تھے۔ کون سی منت نہیں تھی جو وہ عاشق کو فون اٹھانے کے لیے کہہ رہی تھی، اپنی محبت کے واسطے دے رہی تھی۔ اب تو اسے یقین ہونے لگا تھا کہ عاشق سچ بول رہا ہے، اور صبح تصدیق بھی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ یہ خبر وائرل ہو گئی کہ مشہور ایکٹر عاشق خان بہت جلد انڈیا کی فلم میں نظر آئیں گے۔ گھر میں ایک طوفان آ گیا تھا اس خبر سے۔ سب سے پہلے زویا کی پیشی ہوئی تایا جان کے سامنے، تمہیں کب پتہ چلا؟ اور دیکھو زویا، یہ مت کہنا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ احسان صاحب کو اس کی روتی شکل دیکھ کر پہلی ہر بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ 3 دن پہلے بتایا تھا اس نے، زویا نے کسی مجرم کی طرح اطراف جرم کیا، ساری غلطی اسی کی ہو۔ سن لیا تم نے؟ یہ میڈیا والے تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے پاس سے خبریں بناتے ہیں۔ احسان صاحب غصے سے بیوی بدھا رہے تھے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں زویا؟ مریم بی بی کا دل ڈوبا۔ تائی جان مجھے لگا وہ مذاق کر رہا، اور پھر وہ اب میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ سب گھر والے سن لیں، اس دسمبر کی 27 تاریخ کو زویا کی بارات ہے، تم اپنے بیٹے سے آج کی آج ہی بات کرو، ورنہ میں نواز کو یہ تاریخ دے رہا ہوں کل۔ احسان صاحب یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ زویا مریم بی بی کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ تایا جان کو سمجھائیں، یہ ظلم نہ کرے، ہم مر جائیں گے، میں اس سے بات کروں گی، وہ سمجھ جائے گا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بیٹا وہ اگر سمجھنے والا ہوتا تو تمہارا فون اٹھا لیتا، وہ تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے فلموں میں کام کرنے پر، اسے کرنے دیں کام، مگر یہ رشتہ نہیں ختم کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ رو رو کر نہال ہو رہی تھی۔
ताई जान से आशिर की बात हो गई और उसने बताया कि वो फ़िल्म लाइन नहीं छोड़ सकता और 5 साल तक शादी जैसी झंझट में भी नहीं पड़ सकता। रात को ताया जान ज़ोया के कमरे में आए। "फिर क्या सोचा है बेटा आपने? मैं अगले हफ़्ते नवाज़ की फ़ैमिली को बुला लूँ?" ताया जान, "ये इसकी आखिरी फ़िल्म होगी," ज़ोया ने नज़र झुकाकर कहा। "ज़ोया, तुम्हें याद है जब इसने पहला कमर्शियल किया था, जब भी तुमने यही कहा था मुझसे?" ताया जान, "बस एक कमर्शियल करने दें ज़ोया, वो अब कुछ नया साइन नहीं करेगा ताया जान।" "हाँ, ऐसा इसने जब कहा था जब इसे पहले ड्रामे की ऑफ़र हुई थी, है ना ज़ोया, याद है तुम्हें?" "ज़ोया, वो शोबिज़ की दुनिया छोड़ देगा, वो मुझे नहीं छोड़ सकता।" नज़रें नीचे रखकर कहा। ताया जान हँसे। "अरे हाँ, ऐसा तो इसे लंदन जाते हुए कहा था, बेटा याद है मुझे?" ताया जान, "अगर वो फ़िल्म लाइन ना भी छोड़े तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है," अब ज़ोया ने इनकी आँखों में देखते हुए कहा। "पर इसे है ऐतराज़ तुमसे शादी पर," एहसान साहब ने एकदम चीख कर कहा। ज़ोया ने डर कर बेयकीन नज़रों से इनकी तरफ देखा। वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहे थे। "मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये दूँ, मगर" "क्या है ये ताया जान?" वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकी। "ये मेरी तरबियत है बेटा, जो मेरे बेटे ने मेरे मुँह पर मारी है। ये कल मेरे ऑफ़िस नंबर पर मुझे भेजा है इसने। तुम इसे पढ़ लो और अपना फ़ैसला मुझे बता दो। वैसे तुम्हारे मामू भी अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन आखिरी फ़ैसला तुम्हारा ही होगा।" इसके सर पे हाथ रखते हुए वो कमरे से निकल गए। इनके जाने के बाद ज़ोया ने वो कागज़ खोला। "बाबा, मैंने बहुत सोचा और इस फ़ैसले पे पहुँचा हूँ कि मैं फ़िल्म लाइन नहीं छोड़ सकता और अपने करियर की पीक पर मैं शादी जैसा अहम कहना फ़ैसला नहीं कर सकता। आप ज़ोया को समझाएँ, वो मुझे फ़ोन और मैसेज ना करे। मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगा। कम से कम 5 साल तक तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता और ज़ाहिर है इतने साल आप ज़ोया को मेरे लिए बिठा तो नहीं सकते। इसलिए आप नवाज़ अंकल से बात करें। एहसन अच्छा लड़का है, ज़ोया को पसंद करता है।" आशिर खान। ज़ोया न जाने कितनी बार रात से अब तक ये ईमेल पढ़ चुकी थी और अब तक इसके पास आंसू भी ख़त्म हो गए थे। कितने अर्ज़ा कर दिया था, आशीने से हल्की पड़ गई थी वो। सारे घर के सामने इसे लगा वो मर गई है। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते आज इसे अल्लाह से शर्म आई। एक शख्स के पीछे वो दीन और दुनिया भुला बैठी थी। इसे तो कभी खुद के लिए दुआ ही नहीं की थी। हर दुआ इस शख्स से शुरू होकर इस पर ही ख़त्म हो जाती थी। वो भूल बैठी थी। नामहरम मोहब्बत ऐसी ही रुसवा करती हैं। कज़न था, ज़बरदस्ती का मंगेतर था। मोहब्बत था पर शौहर तो नहीं था, जो छोड़ने से पहले एक बार सोचता। ये तो ज़ोया की गलती थी ना कि वो अपना हर रिश्ता इस शख्स पे ढूँढती थी। इस शख्स के पास तो रिश्तों और मोहब्बत की कमी नहीं थी। क्या वो जी सकती थी इसके बगैर? वो जो कहता था इसे वो हवा भी बुरी लगती थी जो ज़ोया को छू कर गुज़र जाए और आज कितने आराम से आज एक दूसरे मर्द का नाम जोड़ दिया था ज़ोया के नाम के साथ। वो फूट-फूट कर रो रही थी इस शख्स के लिए जो बीच रास्ते में छोड़ दिया था। और फिर ज़ोया ने अपना फ़ैसला कर लिया। इसने बात ली और अपने कपड़े बदल कर शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। अपने चेहरे से एकदम नफ़रत सी महसूस हुई। "आज आखिरी बार रोई हूँ तुम्हारे लिए आशिर। आज से तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं।" वो कमरे से निकलती चली गई और लॉन्च में आकर खड़ी हो गई। सब इसको देखकर खामोश हो गए। "ताया जान, मैंने फ़ैसला कर लिया है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ।" एहसान साहब ने पहले हैरत से देखा, फिर कहा, "ठीक है, मैं नवाज़ को फ़ोन कर देता हूँ।" "नहीं ताया जान, इस बार आपका बेटा मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेगा। बहुत कर लिए इसने मेरे लिए फ़ैसले। आप मामू जान को हाँ कर दें और मेरी बारात 27 दिसंबर को ही होगी।" वो जैसे आई थी वैसे ही तेज़ी से वापस चली गई और शाज़िया बेगम कमरे में बैठे हर शख्स ने ज़ोया की बेबाकी को हैरत से देखा, पर ज़ोया को अब किसी की परवाह नहीं थी। लंदन में आशिर को ये खबर मिल गई थी। सुनाने वाली नादिया थी। आशिर मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। ज़ोया की पिक्स का फ़ोल्डर खोला इसने। एकदम तने हुए असाब ढीले हुए, मुस्कुराहट चेहरे पर आई। फिर तंज़िया हँसी हँसा। "अच्छा तो जानम, तुम्हें लगता है मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर सकता? इन झमेलों से फ़ारिग हो जाऊँ, फिर एक मुलाकात तो बनती है ज़िंदगी तुमसे।" इतवार को ज़ोया के मामू मुमानी और इनका बेटा महरूज़ अकबर ख़ान आ गए पेशावर से बहुत से फल, ड्राई फ्रूट और मिठाई के साथ ज़ोया का रिश्ता लेकर। अकबर ख़ान ने बहुत आर्ज़ी से गुज़ारिश की कि वो अपनी महरूमा बहन की बेटी को अपने घर की इज़्ज़त बनाना चाहते हैं और ये इनके अलावा ज़ोया की नानी की भी ख़्वाहिश है। वो अपनी नवासी को महरूज़ ख़ान की दुल्हन के रूप में देखना चाहती हैं और अगर एहसान साहब को एतराज़ ना हो तो वो शादी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि बीजान की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। एहसान साहब और अमीर साहब ने थोड़ी बस व पेश के बाद हामी भर ली। एहसान साहब को तो वैसे सब ठीक ही लग रहा था, पर इन्हें महरूज़ का रवैया कुछ अजीब सा लगा।
وہ عاشر سے شاید 1-2 سال ہی بڑا تھا، مگر اس کے چہرے پہ غصہ، سنجیدگی اس کی عمر سے زیادہ تھی۔ پھر غرور سے تنی گردن، اس کے چہرے پہ بہت ناگواری تھی جسے اس نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، اور کھانا کھاتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ جب رمیس اور احسان صاحب نے ان لوگوں کو روکنے کی درخواست کی تو اکبر خان کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے کہا، نہیں، ہمارا ہوٹل میں کمرہ بک ہے اور اب اجازت دیں۔ کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جاتے وقت ماموں اور ممانی نے زویا کو بہت پیار کیا، مگر مہروز خان اور زویا نے ایک بار بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا۔ دونوں طرف شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ عاشق کو بھی خبر مل چکی تھی، پر اسے تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ احسان صاحب نے دبے لفظوں میں زویا کے سامنے رشتے پہ اعتراض اٹھایا تھا۔ وہ زویا کو خود سے اتنی دور بھیجنا نہیں چاہتے تھے، پر زویا کی خاموشی نے انہیں بالکل ہی چپ کر دیا تھا۔ پھر 25 دسمبر کو زویا کو گھر میں ہی مایوں بٹھا دیا گیا۔ باہر سے زیادہ کسی کو بلایا نہیں گیا تھا، کیونکہ پہلے ہی خاندان میں کافی باتیں بن رہی تھی۔ احسان صاحب نہیں چاہتے تھے کوئی بھی ایسی بات ہو جائے جو زویا کے سسرال تک پہنچے اور پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ زویا پیلے جوڑے میں بھی خود بھی بالکل پیلی پیلی ہو رہی تھی، ساری دلکشی ہی کھو گئی تھی اس کی۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھنے لگی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ دروازہ بجا کر احسان صاحب کمرے میں آئے۔ تایا جان، آپ کیوں آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ زویا نے سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے کہا، نہیں، میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ دیر اکیلے بیٹھوں۔ کیا ابھی بھی ناراض ہے میری بیٹی مجھ سے؟ تایا جان، میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں کیا؟ میرا آپ لوگوں کے سوا ہے کون؟ اور آپ نے تو تایا جان ہمیشہ میرے بابا سے بھی زیادہ پیار کیا ہے، اتنا تو شاید میرے بابا نہیں کرتے جتنا آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ بیٹا تم وہاں رہ لو کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے؟ زویا، بڑے شہر کی دکھ بہت بڑے ہیں تایا، ابا رہ لوں گی۔ احسان صاحب، پہاڑی لوگ بہت سخت جان ہوتے ہیں، ان کے دل بھی سخت ہوتے ہیں بیٹا۔ زویا، ظالم تو سمندر بھی ہوتا ہے تایا ابا۔ مجھ سے ملنے تو آئے گی نا میری بیٹی؟ احسان صاحب نے بہت حسرت سے دیکھ کر کہا۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا بس یہ کچھ دن ہے ان کے پاس، پھر وہ زویا کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر احسان صاحب ایک دم اٹھے اور زویا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ رات سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے، بس مریم بی بی نوکروں سے کھانا کچن میں پہنچا رہی تھی۔ جب ان کو لگا کوئی چھپکے سے ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے، اور مریم بی بی کو لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائیں گی، کسی نے انہیں اپنے مضبوط بازوؤں میں لیا۔ مریم بی بی رونے لگی، لیکن انہیں یہ ڈر بھی لگا کوئی گھر کا فرد یہاں نہیں آ جائے، اس لیے جلدی سے وہ عاشق کو کھینچتی ہوئی اس کے کمرے میں لے گئیں اور دروازہ بند کیا۔ اب کیوں آئے ہو عاشق؟ یہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں تمہارے سامنے جوڑ رہی ہوں۔ اب کوئی تماشا مت کرنا، مجھے بڑھاپے میں اور ذلیل نہیں ہونا تمہارے باپ کے ہاتھوں۔ اب کچھ کو بولو بھی عاشق، کیا ہوا ہے؟ اب کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عاشق کو خود سے دور کیا جو بس ان کے گلے لگا ہوا تھا، بالکل چپ تھا۔ کیا اتنا برا ہوں کہ میری ماں کو لگتا ہے کہ میں آج آیا ہوں تو کچھ غلط ہی کرنے آیا ہوں؟ عاشق نے بہت دکھ بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور اس وقت مریم بی بی کی نظر بھی عاشق کے چہرے پہ گئی اور وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ عاشق، کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کتنے کمزور ہو رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ خوش ہو؟ عاشق، تم زویا کے بغیر رہ لو گے نا؟ وہ جلدی جلدی سے بے رت بولنے لگی، اور عاشق نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اف اماں، بس اتنی جلدی راضی ہو گئی؟ ابھی تو تھوڑی ایکٹنگ اور کرنی تھی مجھے، بڑے ڈائلاگ یاد کر کر آیا تھا۔ کاش ساری دنیا کا دل ماں جیسا ہو تو کتنا مزہ آئے۔ مریم بی بی نے ہنستے ہوئے ایک تھپڑ اس کی کمر پہ لگایا اور کہا، ماں سے ڈرامے بازی کرتا ہے؟ اچھا ابھی جاؤ عاشر، زویا کو اس گھر سے رخصت ہو جانے دو، میں خود تمہارے بابا سے بات کروں گی، وہ معاف کر دیں گے تمہیں، پر ابھی تم چلے جاؤ۔ ماں، میں جانے کے لیے ہی آیا ہوں، کل دبئی جا رہا ہوں سنیل کپور کی فلم سائن کرنے، کچھ ضروری چیزیں ہیں میری، وہ لینے آیا ہوں۔ ہاں تو لو، میں بیٹھی ہوں یہاں۔ مریم بی بی یہ کہہ کر وہیں بیٹھ گئی۔ چلے ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھ کر مجھ سے ساری رات باتیں کریں۔ یہ کہتے ہوئے عاشق نے اپنا سر مریم بی بی کی گود میں رکھ دیا، کیونکہ ماں میں صبح جاؤں گا، اسی ٹائم کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی، اور گاڑی نکالی اپنی تو سب کو شک ہو جائے گا کہ گاڑی کہاں گئی۔ ویسے اماں بابا سو گئے ہیں کیا؟ مریم بی بی، اوہو، اگر ان کی آنکھ کھلی اور مجھے کمرے میں نہیں دیکھا تو اف، اچھا تم دیکھو کمرے سے باہر نہیں نکلنا، میں صبح تمہارے بابا کو کمرے سے باہر نہیں آنے دوں گی، تم جلدی چلے جانا۔ مریم بی بی اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ عاشق نیچے منہ کیے ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عاشق کچن میں چائے بنا رہا تھا کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی، اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے، اسے یقین تھا وہ آئے گی، بالکل ویسے ہی جیسے زویا کو یقین تھا کہ اس کی شادی سے پہلے ایک بار وہ ضرور آئے گا۔
زویا کچن کے دروازے پہ عاشق سے پیٹ کرے کھڑی تھی کیونکہ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور عاشق چولہے کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، جانتا تھا اگر اس کا چہرہ دیکھ لیا تو واپس نہیں جا پائے گا۔ اب کیوں آئے ہو میرا تماشا دیکھنے؟ وہ لا کر لائی تھی، نہیں تمہیں آخری بات سننے، کوئی بددعا، کوئی گلہ، بہت سی گالیاں۔ عاشق نے چولہے کی آنچ کم کی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سنانا۔ زویا نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی، وہ آج اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ عاشق نے کہا، تو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا زویا؟ عاشق، ابھی تو میں خود کو معاف نہیں کر پائی تو میں کیسے کر دوں؟ وہ سختی سے بولی، میں کل دبئی جا رہا ہوں فلم سائن کرنے، عاشق نے بتایا۔ زویا ایک دم ہنسی، کتنا حسین اتفاق ہے، کل میں بھی سائن کر کے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی ہوں۔ ایک بات کہوں مانو گے؟ تم فلم 8 بجے سے پہلے سائن کر لینا۔ عاشق نے حیرت سے کہا، کیوں؟ کیونکہ مجھ پر بے وفائی کا کوئی الزام نہیں آئے، زویا نے کہا۔ میں تمہیں شادی کے گفٹ میں وہ فلیٹ دینا چاہتا ہوں جو ہم نے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، اور پھر میں کیا بتاؤں گی اپنے شوہر کو کس چیز کی قیمت چکائی ہے میرے پرانے عاشق نے؟ زویا، عاشق نے چیخ کر اسے پکارا۔ عاشق، بس میرا اور تماشا مت بناؤ، اور ایک دن رہ گیا ہے، عزت سے گزارنے دو، قسم کھاتی ہوں کبھی واپس نہیں آنا تمہارے شہر میں۔ عاشق نے ایک دم اس کے سامنے آ اور کہا، زویا دوبارہ یہ الفاظ مت کہنا، میری محبت کو گالی مت دو، جا رہا ہوں میں، تمہارا تماشا لگاؤں گا زویا، میں کیسے کہہ سکتی ہو تم، اور جانا ہی تھا مجھے، جا رہا ہوں، مگر میری محبت۔ عاشق، تمہارے منہ سے تو اب لفظ محبت بھی گالی لگا ہے مجھے، زویا نے کہا۔ عاشق اس کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ زویا کچن میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ تو تم چلے گئے عاشق، ہمیشہ کے لیے، بس اتنی تھی تمہاری محبت؟ میں نے تو تمہارے شوق سے بھی سمجھوتا کر لیا تھا، پر میں تو تمہاری شاید پسند بھی نہیں تھی۔ زویا نے اس کا کپ اٹھایا جس میں چائے ابھی ہلکی گرم تھی، زویا کپ لے کر کچن کے اسٹول پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں کپ کو جکڑ لیا، آنسو جو لگاتار ختم ہو چکے تھے پھر آ گئے تھے۔ یہ شخص روم میں بستا تھا۔ زویا، تم اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو؟ شاہزادی چچی نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ زویا، چچی سر میں درد تھا تو اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ زویا، تم مایو بیٹھ چکی ہو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، پتہ ہے مایو کی دلہن میں ایک عجیب سی خوشبو ہوتی ہے، اس لیے اکیلے رات کو باہر نہیں آتے، جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ شاہزادی بیگم نے بات تو بہت سنجیدہ کی تھی، مگر زویا جو تھوڑی دیر پہلے جن سے ملاقات کر چکی تھی زور زور سے ہنسنے لگی، آنسو بھری آنکھوں سے اس کا کہکما شاہزادی بیگم کی جان نکال لے گا۔ وہ تیزی سے زویا کی طرف بڑھی، اس کو گلے لگا کر کہا، کیا ہوا ہے زویا؟ اور دیکھو تمہاری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جاؤ، میں دوسری چائے بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ شاہزادی بیگم نے اس سے کپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زویا نے کپ ان کی پہنچ سے دور کیا اور ان کے کان کے پاس آ کر بولی، چچی یہ بہت اسپیشل چائے ہے، میرے عاشق جن نے بنائی ہے، اور کپ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہزادی بیگم نے افسوس سے دیکھا، اللہ کیا ہوگا اس بچی کا، یہ تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے۔ 27 دسمبر، وہ دن آ گیا جس کے لیے زویا نے بہت دعا کی تھی کہ نہ آئے۔ زویا نے خود کو دلہن کے روپ میں دیکھا، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ شیشے میں دیکھتے ہوئے اس نے آخری بار عاشق کو مخاطب کیا، مجھے کھو کر بہت پچھتائے گا تو، یہ جان لے میں بھی تیری خواہشوں میں سے ہوں۔ دبئی کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی جہاں عاشق اور سنیل کپور نے باضابطہ ایک ساتھ کام کرنے کا اعلان کیا۔ پھر عاشق نے کچھ پیپر سائن کیے، موت سے کب انکار ہے ہمیں، ہاں زندگی بھی پیاری ہے، فیصلوں سے جوئے میں نے ایک شام ہاری ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ نیوز رپورٹر عاشق سے سوال کر رہے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ ادھر پاکستان میں زویا کے اقرار سے وہ زویا مہروز خان بن کر میل و دور چلی آئی تھی، پیچھے مڑ کر کبھی نہ آنے کے لیے، لیکن وہ غلط سوچ رہی تھی، اس کو کراچی واپس آنا تھا۔ زویا رخصت ہو کر پشاور آ گئی، بہت سی رسموں کے بعد اسے بی جان کے پاس لایا گیا۔ بی جان بہت کمزور ہو گئی تھی، زویا کو گلے لگا کر وہ بہت دیر اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی رہی۔ زویا کو بھی عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی، ان سے وہ ان کے گلے لگی رہی۔ وہ مانی جان نے سے الگ کیا اور مہروز کی کزن کو کہا کہ اسے مہرو کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ زویا کو کمرے میں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہوا تھا، وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی جب اس نے اپنے بہت قریب سے آواز آئی، کمرے کا جائزہ لے چکی ہو تو مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ زویا اپنے خیالوں میں ایسی گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا مہروز خان کب آ کر بیڈ پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا ہے۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نظریں چکا لی۔ مہروز اس کے بہت قریب بیٹھا زویا کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔
ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر تمہارے ماموں کو ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ تمہارے کہ فوراً راضی ہو گئے؟ کہاں تو ایسا قبضہ کیا ہوا تھا کہ کبھی بوڑھی نانی سے بھی 2 دن کے لیے ملنے نہیں دیا، بہت ضد کر کے بلایا بھی تو خود ساتھ آئے اور تھوڑی دیر میں ہی واپس لے گئے، اور کہاں ایک بار رشتہ لانے پر نہ صرف ہاں کر دی بلکہ 4 مہینے میں شادی کے لیے راضی بھی ہو گئے؟ سچ بتاؤ کیا چکر ہے؟ شکیل لہجے میں نہایت بدتمیزی سے پوچھا، ماتھے پر بل، چہرے پر سختی۔ زویا صرف حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں لگتا کہ اس سوال کے لیے اب دیر ہو چکی ہے؟ یہ سوال تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں مجبور تھا اپنی جان کی وجہ سے، اور مجھے لگتا ہے تمہارے ماموں کی طرف سے خود انکار ہو جائے گا اور مجھ پر کوئی انعام بھی نہیں آئے گا۔ تم شہری لوگ کہاں راضی ہوتے ہو ہمیشہ گاؤں میں رہنے کے لیے؟ خیر ایک بات میری یاد رکھنا، مجھے تمہارے ماضی سے فرق نہیں پڑتا، مگر اب تمہارا حال اور مستقبل صرف مجھ سے وابستہ ہے، اس لیے جو پیچھے چھوڑ آئی ہو اسے بھول جاؤ، اور یہ تمہارے لیے ہے۔ مہروز نے جیب سے ایک باکس نکالا، کیس دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا اس میں چین ہے۔ زویا کی گود میں پھینکا۔ زویا کو اپنی قسمت پر ہنسی آ گئی، گویا یہاں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں تھی، نہ اہمیت، بس ایک بوجھ۔ میں افسوس ہی کر سکتی ہوں اس بات پر کہ آپ کو ہماری طرف سے انکار کی امید تھی۔ اب تو ہو گئی شادی، خیر مجھے چینج کرنا ہے۔ زویا نے بیڈ سے قدم نیچے رکھتے ہوئے کہا، کیا؟ مہروز نے حیرت سے پوچھا۔ کپڑوں کے علاوہ میں اور کچھ چینج نہیں کر سکتی، زویا نے بڑے افسوس سے کہا، اور بیڈ سے اتر گئی۔ اس کی گود میں رکھا رونمائی گفٹ کی زمین پہ گر گیا، مگر وہ واش روم چلی گئی۔ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مہروز کا رویہ صاف کہہ رہا تھا کہ زویا اس کی زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہے۔ زویا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پچھلے غموں کا ماتم کرے یا آنے والے دکھوں کے لیے خود کو تیار کرے۔ مہروز نے مہروز نے بہت چپتی ہوئی نظروں سے زمین پہ پڑے اس گفٹ کو دیکھا اور ایک نفرت بھری نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی۔ وہ تحفہ اپنی ناقدری پہ رو رہا تھا، جسے نہ دینے والے کے دل میں کوئی شوق تھا اور نہ لینے والی کے دل میں کوئی ارمان۔ محترمہ آنسہ زویا بیگم، اب اگر آپ باہر تشریف لے آئیں گی تو آپ کا احسان ہوگا، کیونکہ مجھے سونا بھی ہے۔ اس نے دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر بعد زویا باہر آئی اور ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال سلجھانے لگی، اور بس مہروز خان کا پارا چڑھ گیا۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے کیا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ میں نے کہا نا میں جلدی سوتا ہوں اور صبح جلدی اٹھتا ہوں، کراچی والوں جیسی عادت نہیں ہے ہماری۔ مہروز نے شیشے میں سے گھور کر دیکھا۔ تو آپ سو جائیں، میری اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ زویا نے حیرت سے کہا، تو کیا پاگل ہوں؟ تم کیا پاگل ہو؟ اتنی معصوم کیوں بن رہی ہو؟ اگر بھول گئی ہو تو یاد دلاتا ہوں، کچھ گھنٹوں پہلے نکاح کر کے لایا ہوں، بیوی ہو میری۔ مہروز نے دانت پیسے، ناپسندیدہ بیوی۔ زویا نے اس کی بات میں اضافہ کیا۔ مہروز نے زویا کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہا، بیوی بیوی ہوتی ہے، پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے زبان چلانے والی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں۔ فوراً بیڈ پر آؤ۔ جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ زویا کو اپنی حیثیت اور مہروز کی زندگی میں اپنا مقام پتہ چل گیا۔ زویا اپنے گیلے بالوں میں برش کر تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف نظر کی۔ مہروز سو رہا تھا۔ زویا کو لگا وہ بے حس ہو گئی ہے، یا شاید مردہ، جو اپنی اتنی تزدید اس شخص کے ہاتھوں برداشت کرنے کے بعد بھی خاموش تھی۔ ایک آنسو آنکھ میں نہیں تھا۔ اس نے وہ باکس دیکھا اور ابھی تک زمین پہ گرا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک چین باہر گری ہوئی تھی۔ زویا بے اختیار اس کی طرف بڑھی، جھک کر اس نے وہ چین اٹھائی۔ بہت خوبصورت ڈیزائن کی گولڈ کی چین، جس میں چھوٹے چھوٹے گولڈ کے پائپ ڈالے ہوئے تھے۔ ہر پائپ کے بعد ایک چھوٹی سی گولڈ کی بال تھی اور سینٹر میں ایک چھوٹا سا موتی لٹک رہا تھا۔ زویا کی نظر پھر مہروز پر گئی۔ اس نے جلدی سے چین کیس میں رکھی اور سائڈ کی ڈرا میں ڈال دی۔ تو زویا یہ ہے تمہاری زندگی، جہاں اب تمہیں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ اس کے کانوں میں مہروز کے حقارت بھرے الفاظ گونجے۔ چند گھنٹوں میں اس شخص نے تمہیں تمہاری اوقات بتا دی، زویا، یہ شخص جو اب تمہارا حاکم ہے، مہروز اکبر علی خان۔ حاشر کی فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس نے پاکستان میں بھی 1-2 پروجیکٹ سائن کر لیے تھے۔ قسمت اس پر مہربان تھی، شہرت کی بلندیوں کو وہ تیزی سے حاصل کر رہا تھا۔ ہر چینل، ہر نیوز پیپر میں اب صرف ایک ہی نام ہوتا تھا، سپر اسٹار حاشر خان۔ زویا نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، تو بس اس نے یہاں دل لگا لیا۔ کبھی وہ بی جان کی خدمت کر رہی ہوتی، تو کبھی بمانی جان سے کھانا پکانا سیکھ رہی ہوتی، تو کبھی ماموں جان سے اپنی مما کے بچپن کا کوئی قصہ سن رہی ہوتی۔
بس ایک مہروز خان سے اس کی جان جاتی تھی، کیونکہ بقول بی جان 24 گھنٹوں میں مہروز کا موڈ 23 گھنٹے خراب رہتا ہے۔ اور زویا کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ کون سا ایک گھنٹہ ہوتا ہے جب خان صاحب کا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ مہروز کو اپنا نظر انداز ہونا بالکل نہیں بھا رہا تھا، اس لیے وہ جان کا زویا سے ہی اپنے سب کام کرواتا۔ جب تک گھر میں ہوتا زویا کسی کنیز کی طرح اس کے سامنے کھڑی رہتی، جان جاتی تھی اس کی مہروز کے سامنے۔ مہروز خان ٹی وی دیکھ رہا تھا جب زویا روم میں آئی، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور واپس جانے لگی، جب پیچھے سے مہروز کی آواز آئی، ایسے کون سے شوق ہیں جو پورے نہیں ہو رہے تمہارے؟ آخر یہ ماتمی شکل بنا کر کیوں گھومتی رہتی ہو گھر میں؟ نہ خود سے مخاطب کیا زویا جی کیا مطلب؟ زویا کے چہرے پہ ایک خوف سا آ گیا۔ مہروز نے غصے سے ریموٹ پھینکا اور زویا کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا کیا ثابت کرنا چاہتی ہے تم کہ بہت ظلم ہو رہا ہے تم پر؟ میں بہت ظالم ہوں؟ اتنا ڈرتی کیوں ہو تم؟ مہروز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک ناگوار بوجھ کی طرح تم اس رشتے کو نبھا رہی ہو، جس طرح کوئی قیدی رہتا ہے اپنی سزا کے دن گنتے ہوئے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ میں بس غلط فہمی ہے آپ کو، میں شروع سے ہی ایسی ہوں۔ غلط فہمی؟ تمہارا یہ رویہ صاف کہہ رہا ہے تم نے ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے میں کسی روبوٹ کے ساتھ رہتا ہوں جس کی اپنی کوئی مرضی ہے نہ خواہش، بس ایک روٹین ہے۔ وہ رونمائی کا تحفہ آج بھی دراز میں بند پڑا ہے، اپنی ناقدری پہ رو رہا ہے، کیا سمجھوں اس بات کو میں؟ مجھے دیکھ کر تو تمہارے چہرے پہ ایسے تاثرات آ جاتے ہیں جیسے میں کوئی خوفناک جانور ہوں جو تمہیں کھا جائے گا۔ مہروز نے زویا کے کندھے سے اپنی بھاری ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ زویا کو لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائے گی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں ابھی پہن لیتی ہوں، وہ ہکلائی، مگر مہروز ایک جھٹکے سے اپنے سامنے سے ہٹاتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حاشر کی فلم سپر ہٹ ہو گئی تھی، اسے انڈیا سے اور بھی آفرز آئی تھی، مگر اس نے انکار کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ندیم صاحب کی فلم بھی کرنے سے منع کر دیا، جس پر ندیم صاحب کی ٹن گئی تھی، اور وہ اب ڈرامے اور کمرشلز کر رہا تھا۔ جب کراچی آتا تو زارا احمد کے فلیٹ پہ ہی رہتا تھا، کیونکہ احسان صاحب نے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی زویا نام کی لڑکی اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ زویا مہروز کے کپڑے پریس کر رہی تھی، مہروز کمرے میں آیا تو زویا نے وہی سے آواز لگائی۔ مہروز کپڑے آئرن کر دیے ہیں، اور خود کمرے سے جانے ہی لگی تھی کہ مہروز تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور غصے سے بولا، کیا کہا تم نے؟ کپڑے آئرن ہو گئے ہیں؟ زویا نے سر جھکا کر کہا۔ سمجھ ہی نہیں آیا تھا اب کیا غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، اس بات سے پہلے تم نے میرا نام لیا ہے، تمہیں شرم و لحاظ ہے اگر کوئی سن لے تو؟ اور زویا نے دل میں سوچا کہ ایسا نازیبا لفظ تو نہیں کہا جو شرم آئے۔ کیا کہا میں نے تم سے اس طرح میرا نام لوگی؟ زویا میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں بیویاں نام لیتی ہیں اپنے شوہروں کا، بلکہ آج کل تو عجیب کتے بلیوں والے نام رکھ لیے ہیں۔ وہ گھور کر کہہ رہا تھا۔ رویا کی ہنسی نکل گئی، ذہن میں سارے نام آ گئے۔ مہروز کا دل جل کر خاک ہو گیا، وہ جتنا اسے روک میں لینے کی کوشش کرے نتیجہ یہی نکلتا تھا۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ پاگل لگتا ہوں میں تمہیں؟ مہروز نے اسے گھورا، وہ بڑی معصوم سی شکل بنا کر بولی، اچھا مہرو بول لیا کروں۔ اور وہ جس کا غصہ زویا کی خوبصورت ہنسی سے پہلی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، ماتھے کے بل کم کیے مگر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے بولا، کیا گود لیا ہے مجھے؟ بچہ ہوں تمہارا؟ میرو بول لیا کرو۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، تو پھر آپ ہی بتا دو کیا بولا کروں؟ اف اس لڑکی کی معصومیت، ظالم، مہروز نے دل میں مخاطب کیا، اس سے بہتر ہے تم مجھے کچھ بولو ہی نہیں۔ مہروز نے اپنی جان چھڑائی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ زویا نے شکر کا سانس لیا۔ زویا دیکھو بیٹا، ڈاکٹر بولی تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھ رہی ہو، بیٹا ایسا کب تک چلے گا؟ مومانی جان رکھتی تو ہوں اپنا خیال، اور ویسے بھی مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا۔ مہروز، السلام علیکم مورے۔ مومانی جان نے حیرت سے دیکھا۔ وعلیکم السلام میرو، آج جلدی آ گئے؟ جی بس ایسے ہی۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ مومانی جان نے زویا کو بھی کہا، جا کر میرو کو کوئی چائے پانی کا پوچھے، تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور چائے بنانے لگی۔ مہروز جس کا خیال تھا اس کے پیچھے کمرے میں آئے گی، تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد زور سے زویا کو آواز دی، زویا زویا۔ زویا جلدی سے کمرے میں آئی، جی بحری ہو گئی ہو، کب سے آوازیں دے رہا ہوں؟ غصہ اچانک ہی آیا تھا، اور وہ میں آپ کے لیے چائے بنا رہی تھی، زویا نے کہا۔ مہروز نے اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر کہا، اور کہاں ہے وہ چائے؟ اور دروازے پہ رکھی ہے، ڈر کر جلدی سے کہا۔ مہروز نے حیرت سے کہا، دروازے پر؟ نہیں، دروازے کے پاس جو ٹیبل ہے اس پر، ابھی لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی۔
پہلے کیوں نہیں لائی؟ اب کیا ٹھنڈی چائے پلاؤ گی؟ کہاں گم رہتی ہو؟ لہجہ بہت نرم ہوا تھا۔ نہیں، وہ میں ڈر گئی تھی، میں دوبارہ بنا لاتی ہوں۔ زویا جانے کے لیے مڑی، مہرو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب رہنے دو، چائے کا موڈ نہیں رہا، کچھ اور خاطر کرو، بہت دل سے فرمائش کی۔ کچھ اور کیا کروں میں؟ زویا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج کل وہ سب کچھ بھول کر زویا کے حسن میں گم رہنا چاہتا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ تمہیں نہیں پتا؟ مہروز نے اس کی چین کو ہلکے سے چھوا۔ یہ اس کا رونمائی کا تحفہ تھا۔ یہ تم کراچی شہر سے ہی ہو نا؟ سنا ہے وہاں کی لڑکیاں تو بہت ذہین ہوتی ہیں۔ لہجے میں شرارت تھی، مسکراہٹ بھی شاید ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ زویا نے گھڑی کی طرف دیکھا، مہروز نے بھی دیکھا اور پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو زوئے؟ زویا نے مسکرا کر گردن جھکا لی تو مہروز نے انگوٹھے سے چہرہ اوپر کیا اور کہا، بولو کیا دیکھ رہی تھی؟ بی جان کہتی ہیں آپ 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ غصے میں نہیں ہوتے، تو میں ٹائم نوٹ کر رہی تھی۔ زویا نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او تو ہماری بیگم کو ہمارے موڈ کی پرواہ ہونے لگی، یہ تو بہت نئی خبر ہے میرے لیے۔ وہ ہنسا، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ زویا نے شرمیلی مسکراہٹ سے کہا، مگر اگلے بندے کی کہکمے نے کچھ لمحوں کے لیے زویا کو مبہوت کر دیا۔ کتنا خوبصورت لگتا تھا وہ یوں ہنستے ہوئے، اور اپنا بھی۔ زویا بیٹا، تم تو پشاور جا کر ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ مریم بی بی کا کراچی سے فون آیا ہوا تھا۔ نہیں تائی جان، آپ اور تائی جان بہت یاد آ رہے ہیں، پر ڈاکٹر نے اتنی دور سفر کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ آ جائیں نا، میں سب کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ زویا نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے مہروز اندر آیا تھا اور اشارے سے فون کا بتایا۔ مریم بی بی، ہاں یہاں تو سب تیار بیٹھے ہیں، بس جیسے ہی وہ خوشی کا دن آیا ہم سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا تائی جان، سب کو میرا سلام کہیے گا، پھر بات کروں گی، ابھی خان جی آ گئے ہیں، اللہ حافظ۔ مریم بی بی، اللہ حافظ بیٹا۔ زویا نے فون رکھ کر مہروز کو دیکھا، وہ کوئی کرنٹ افیئر کا پروگرام دیکھ رہا تھا۔ فون رکھ کر جانے لگی۔ مہروز نے آواز دی، زویا پلیز چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی۔ مہروز نے مسکرا کر کہا۔ زویا نے گردن ہلائی، کمرے سے نکل آئی، چائے بنانے رکھی اور کباب نکال کر فرائی کرے۔ یہ خان صاحب آج کل بڑا مسکرانے لگے ہیں، کسی نے شاید بتا دیا، ظالم مسکراتے ہوئے بڑا قاتل لگتا ہے۔ وہ مہروز کو سوچ رہی تھی اور تعریف کا اسٹائل بھی بالکل مہروز والا ہی تھا۔ وہ کسی کی تعریف کرتا تو ظالم اور قاتل لفظ ضرور ہوتے۔ تو زویا، رنگ چڑھنے لگا ہے آپ پر مہروز خان کا۔ ٹرے لے کر کمرے میں آئے، مہروز ٹی وی ہی دیکھ رہا تھا۔ خان جی چائے۔ مہروز نے کمرے میں چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، کون؟ میں؟ تو اور کون کمرے میں؟ زویا نے منہ بنا کر جواب دیا، سب خیریت ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ خان جی، اللہ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ مہروز نے مسکرا کر طنز کیا۔ بی بی جان کہتی ہیں شوہر کی عزت آنکھ سے شروع کر زبان پر ختم ہوتی ہے۔ بڑی معصومیت سے راز کی بات بتائی۔ واہ میرے مولا، کیا فرما بردار بیوی دی ہے، جان ہی لے لی تم نے تو ظالم۔ ویسے محبت کے بارے میں نہیں پوچھا تم نے بی جان سے، وہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے؟ مہروز نے شرارت سے پوچھا۔ یہ تو نہیں بتایا انہوں نے، میں بھی پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو مہروز نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زویا زور زور سے ہنسنے لگی۔ مہروز اس کی شرارت سمجھتے ہوئے ابھی کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ ٹی وی پہ بریکنگ نیوز کا میوزک سنائی دیا۔ دونوں کی توجہ ٹی وی کی طرف گئی۔ نیوز اینکر بول رہی تھی، شوٹنگ کے دوران عاشق خان اور ڈائریکٹر ندیم قریشی کا جھگڑا۔ ندیم قریشی نے عاشق خان پر قاتلانہ حملے کا الزام لگایا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ زہرا احمد بنی ہے۔ اب اسکرین پر کلپ بھی چل رہا تھا جس میں عاشق نے ندیم قریشی کو زمین پہ گرایا ہوا تھا، وہ اسے لاتوں اور گوسوں سے مار رہا تھا۔ زویا کی نظر ضرور اسکرین پر تھی، مگر وہ خود ماضی میں گم تھی جہاں عاشق ایسے ہی نواز انکل کے بیٹے کو مار رہا تھا۔ وجہ تنازع وہ خود تھی، پر الزام وہی تھا جو آج زہرا احمد پر لگا تھا۔ زویا نے مہروز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مہروز نے حیرت سے زویا کا انداز دیکھا اور ہاتھ دوبارہ پکڑا۔ نیوز اینکر بول رہا تھا، ندیم خان نے زہرا احمد اور عاشق خان کے درمیان ناجائز تعلقات کا الزام لگایا ہے۔ زویا نے مہروز خان کے ہاتھ سے دوبارہ اپنا ہاتھ کھینچا اور غصے سے کہا، بکواس کر رہا ہے یہ، چینج کریں آپ چینل، یہ لوگ تو شروع سے اس کے پیچھے لگے ہیں، گھٹیا انسان، کمینے۔ مہروز جو پہلے اس کے ہاتھ چھڑانے پر سے دیکھ رہا تھا، اب یہ باتیں سن کر بولا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کس زبان میں بات کر رہی ہو؟ اور یہ فلمی ایکٹر ہوتے ہی گھٹیا ہیں، ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، تم خود ہو گئے گھٹیا خاندان کے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اور اس کا جملہ مہروز نے پورا نہیں ہونے دیا، اسی گردن دبوچ کر بولا، اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں گاڑ دوں گا اگر اب زبان سے ایک لفظ بھی نکالا۔
زویا کی درد سے آنکھیں باہر آنے لگی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، جس حالت میں وہ ان دنوں تھی اسے لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ مہروز کو بھی شاید اس کی طبیعت کا خیال آیا تھا، اپنے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا کا سانس بہت پھول رہا تھا، اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، مگر وہ اپنے حواس میں نہیں تھی، چلا کر بولی، بولوں گی 10 دفعہ بولوں گی، اب کہو تم کچھ بھی، عاشق ہو، جنگلی جانور؟ اپنی گردن کو سلاتے ہوئے کہا۔ مہروز نے بہت حیرت سے زویا کی طرف دیکھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ زویا حال میں واپس آئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ زویا کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہے، تو تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ ممانی جان نے زویا کو اس حال میں بھاگتے دیکھا تو جلدی سے پکڑا۔ زویا کیا ہوا؟ اللہ رحم، ابھی کچھ ہو جاتا تو حالت دیکھو اپنی۔ ممانی خان جی کو روکے، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اور ممانی جان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ توبہ ہے زویا، بس اتنی سی بات پر تم بھاگ رہی تھی، حد ہے۔ اور یہ تمہارے خان جی کا منہ ٹھیک کب ہوتا ہے جو تم ڈر رہی ہو؟ اور جائے گا کہاں؟ آ جائے گا رات تک۔ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، شاباش۔ پر زویا جانتی تھی یہ اتنی معمولی بات نہیں تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مہروز نے اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ اول تو گھر آتا ہی نہیں، بس اپنے ڈیرے پہ ہی رہتا، اور کبھی آنا بھی پڑتا تو زویا کی طرف نظر بھی نہیں کرتا۔ زویا اس کے آگے پیچھے پھرتی، مگر وہ تو دوبارہ پتھر ہو گیا تھا۔ مہروز کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، زویا اس کے پاس ہی کھڑی تھی، مگر مہروز اس کی طرف نظر اٹھانا بھول چکا تھا۔ اس نے پرفیوم خود پہ اسپرے کیا اور بوتل ڈریسنگ پہ پھینکی، پھر کمرے سے جانے لگا۔ جب زویا تیزی سے اس کے سامنے آ گئی اور دروازے پہ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ خان جی بس کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے آپ کی ناراضگی اب برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی، راستہ چھوڑو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ غرایا، نہیں ہٹوں گی میں، پہلے آپ کہیں آپ نے مجھے معاف کیا؟ ضدی لہجے میں کہا۔ مہروز نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اسے دروازے سے کھینچ کر ہٹایا اور تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ زویا وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ زویا کی جان پر بن آئی تھی، وہ جو مہروز خان کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، اب یہ بے انتہائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور آج اسے یقین آ گیا تھا۔ اسے نہ اب عاشق کی پرواہ تھی، نہ دوسرا کوئی خیال، وہ بس مہروز کو منانا چاہتی تھی۔ زویا کی طبیعت صبح سے بہت خراب تھی، مہروز آج رات بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی مہروز کا بے شکن بستر دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے سلیپر نظر نہیں آ رہے تھے۔ زویا نے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی پاؤں سے سلیپر نکالنے کی کوشش کی، جب نہیں نکلے تو جھک کر نکالنے لگی۔ مہروز نے کمرے میں آ کر اس کی حالت دیکھی تو بھاگ کر اس کے پاس آیا اور بیڈ پہ اس کو بیٹھا کر گھونڈنے لگا۔ زویا کا سانس پھول رہا تھا، اس نے پھولی ہوئی سانسوں سے ہی بتایا۔ تو زویا کی آنکھوں نے دنیا کا سب سے حیرت ناک نظارہ دیکھا۔ اس کے شوہر نے زمین پہ بیٹھ کر اس کے سلیپر نکالے اور پھر بیٹھے بیٹھے اس کے پیروں میں ڈال دیے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ مہروز کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنا ماتھا ٹکا کر زور زور سے رونے لگی۔ مہروز بس اتنا ہی برداشت کر سکتا تھا، اپنا دوسرا ہاتھ زویا کے سر پہ رکھا اور کہا، اچھا اب چپ کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زویا کیا بول رہا ہوں میں، چپ کرو۔ مہروز نے ہاتھ سے اس کے چہرے پہ آئے بال ہٹائے اور آنسو صاف کیے۔ زویا نے تیزی سے اپنا سر اٹھایا اور روتے ہوئے ہی مسکرائی، کہیں پھر وہ ناراض ہو کر نہ چلا جائے۔ اور شیشے میں مہروز اور خود کو دیکھ کر مسکرائی تو مہروز نے اس کی طرف دیکھا۔ زویا نے آنکھوں سے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ زویا بیڈ پر بیٹھی تھی اور مہروز اس کے پیروں میں زمین پر۔ اونچی ناک والا مہروز ایک دم کھڑا ہو گیا اور جانے لگا۔ زویا نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا اور ہنسنے لگی۔ تمہیں پاگل خانے میں ہونا چاہیے، کارٹون ہو پوری۔ اور وہ خود بھی ہنسنے لگا۔ ظالم لڑکی، پاگل کر دیا تم نے مجھے بھی۔ دونوں کی ہنسی اس کمرے میں کافی عرصے بعد گونجی تھی۔ اسی شام زویا کے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ کراچی سے سب آئے تھے، تائی جان نے اس کے میکے کا مان رکھا تھا۔ وہ اس کے سسرال کے لیے بہت سے گفٹ اور بچے کے لیے بہت سارے کپڑے اور کھلونے لائی تھی۔ سب زویا کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ لالی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ سب کھانے کے کمرے میں جانے لگے، بس کرن اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کرن، تم بھی کھانا کھا لو جا کر۔ بس جا ہی رہی ہوں۔ وہ دراصل آنیا تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، بیل دی ہے میں نے، وہ فون کرے گی۔ تو تم سیل یہاں رکھ جاؤ، میں بات کر لوں گی۔ آنیا ان دونوں کی مشترکہ دوست تھی۔ تھوڑی دیر میں بیل بجی اور آنیا کا نمبر لکھا نظر آنے لگا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہاں جی، آ گئی آپ کو ہماری یاد؟ زویا کی ہنسی ایک دم سامنے والی کی آواز پر سمٹی۔ تمہیں بھولا ہی کب ہوں؟ دوسری طرف عاشر تھا۔ زویا، تمہیں میری قسم فون مت رکھنا، حکم دینے والے لہجے میں آج منت تھی۔ تمہیں لگتا ہے ابھی بھی اس قسم میں اتنی طاقت ہے؟
ज़ोया ने इसका मज़ाक उड़ाते हुए लहजे में पूछा, और इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी? अगर बात करनी थी तो ऐसे ही कर लेते। क्या तुम बात कर लेती? हैरानी से पूछा। क्यों नहीं? वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो ना, तुमने मेरे बेटे की मुबारकबाद देना होगी इसलिए फ़ोन नहीं किया होगा। आखिर बड़े मामू हो उसके। आँख लगाते लहजे में कहा। हाँ, उफ़ ज़ोया, हाँ, तौबा इस्तग़फ़ार, शर्म करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आहा! तुम्हें पता है आज कितने दिन बाद मैं हँसा हूँ। हाँ, मामू, उफ़ क्या बोल रहे हो यार? चंदा, तुम आज भी इतनी ही मासूम हो, पागल। वो पागलों की तरह हँस रहा था। और ज़ोया, जिसने इसका दिल जलाने के लिए कहा था, बदमज़ा हो गई। इधर आशिर कह रहा था, ऐसा करो मैं 2 दिन बाद कराची आ रहा हूँ, तुम मेरे भांजे को लेकर कराची आ जाओ। मैं अपने भांजी और उसकी माँ को जी भर के प्यार करना और देखना चाहता हूँ। हँसी रोकर कहा, भूल है तुम्हारी कि मैं अब कभी कराची आऊँगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नफ़रत से इसे पावर करवाया। ज़ोया, तुम कराची भी आओगी और मेरे लिए ही आओगी, ये वादा है आशिर खान का। ज़ोया इसको कोई जवाब देती इससे पहले महरोज़ कमरे में आकर बेड पर ढेर हो गया। ज़ोया ने आहिस्ते से फ़ोन नीचे रख दिया और एकदम डर गई और फ़ोन बंद करना भूल गई। कहाँ थे सुबह से खान जी? मैं आपको याद कर रही थी, बहुत लाड से कहा। ओहो! मुझे क्या पता था मेरी जान मुझे याद कर रही है। ज़ालिम, जान ले लोगी तुम ऐसी बातों से अपनी खान की। और बस दूसरी तरफ आशिक़ की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। इसने फ़ोन दीवार पे खींच कर मारा और पूरे कमरे में तूफ़ान आ गया। हाँ, तो याद कर रही थी ज़ल्मी। महरूज़ ने मुस्कुराते हुए ज़ोया से कहा, और वो मैंने आपको सॉरी थैंक यू कहना था। ज़ोया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, सॉरी और थैंक यू क्यों भई? खैरियत है? वैसे किसी को याद करने के बाद मिस यू और लव यू कहा जाता है। पर चलो खैर है, आपकी तो हर अदा ही अलग है। वो लेटे-लेटे ही मुस्कुरा कर बोला था, मैं अपनी इस दिन की हरकत पे शर्मिंदा हूँ। मुझे वो अल्फ़ाज़ नहीं कहने चाहिए थे, बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ज़ोया ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, वो बहुत सख्त अल्फ़ाज़ थे। अगर मैं इस वक़्त घर से नहीं चला जाता तो शायद अपना सबसे बड़ा नुकसान कर चुका होता। प्लीज़ आप मुझे माफ़। बस ज़ोया, महरूज़ ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। जो हुआ भूल जाओ, मुझे भी वो सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। और वैसे भी तुमने मुझे इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है कि तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ करने का दिल चाह रहा है। महरूज़ ने ज़ोया के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर अपने बेटे को देखते हुए कहा। नादिया कमरे में आई। सॉरी, वो मैं। महरूज़ ने ज़ोया के हाथ छोड़े और उठकर बैठ गया। नादिया जो कमरे से जा रही थी इसको आवाज़ दी। नहीं भाई, आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। नादिया जल्दी से बोली, आप बैठो अपनी बहन के पास बेटा, मैं वैसे भी जा ही रहा था। और महरूज़ कमरे से निकल गया। नादिया ने अपना रुका हुआ साँस बहाल किया। उफ़ ज़ोया, महरूज़ भाई, मेरी तो जान निकल जाती है। तुम कैसे रहती हो इनके साथ? कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए? इसने ज़ोया की तरफ देखा जो हँस रही थी। ये तुम्हारे दाँत क्यों निकल रहे हैं? ज़ारा अहमद आशिक़ को बुलाने से कमरे में आई थी क्योंकि इनकी शूटिंग आज ख़त्म हो गई थी और वो पूरा करो आज पिकनिक के मूड में था। मगर कमरे में आकर वो हैरान रह गई। कोई चीज़ कमरे की जगह पर नहीं थी। ऐसा लगता था कमरे में भूचाल आया है। वो तेज़ी से आशिक़ की तरफ बढ़ी जो ज़मीन पर बैठा और दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। आशिक़, ये क्या किया तुमने? अगर कोई और रूम में आ जाता। पहले तुम अभी मीडिया के निशाने पर हो। कितनी मुश्किल से तुम्हें मुल्क से बाहर शूटिंग की इजाज़त मिली थी। किसी को अगर पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? ज़ारा ने इसके कंधे को हिलाया। आशिक़, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इसने मुझे भुला दिया ज़ारा, सिर्फ़ 1 साल में वो कैसे कर सकती है ऐसा? वो अपने हवासों में नहीं था। किसने आशिक़, किसकी बात कर रहे हो? पाकिस्तान में सब ठीक है? ज़ारा ने पूछा। वो उस ब्लडी गाली से इज़हार मोहब्बत कर रही थी और वो उसका शौहर, वो उसे पता है क्या बोल रहा था? आशिक़, ज़ोया तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुकी है, ज़ारा ने कहा। नहीं निकली वो। आशिक़ इतनी ज़ोर से दौड़ा कि ज़ारा को लगा इसके कान के पर्दे फट जाएँगे। ज़ारा, आहिस्ता आशिर, वो कैसे कर सकती है ज़ारा ऐसा? आशिर ज़ारा की कोई बात नहीं सुन पा रहा था। ठीक है, मैंने इससे शादी नहीं की, पर वो मेरी मोहब्बत है, वो कैसे भूल गई? आशिर ने ज़ोया को कंधों से पकड़ा। ज़ारा को वो ठीक नहीं लगा। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आशिर को पानी पिलाने के लिए बेड के पास आई और गिलास में पानी निकालने लगी। इसकी नज़र बेड के पास बिखरी शीशों और पैकेट पे पड़ी और गिलास इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पे गिर गया। वो तेज़ी से आशिर की तरफ आई। ये क्या है आशिर? ज़ारा ने आशिर को झंझोड़ा। आशिर, कब से इस्तेमाल कर रहे हो तुम ये सब? ये क्या है आशिर? ज़ारा ने अपने होठों पे हाथ रख अपनी सिसकी को रोका। आशिर की आंखों से आंसू जारी हो गए और थोड़ी देर में इसने बच्चों की तरह ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। ज़ारा इसके बराबर में ज़मीन पर ही बैठ गई और आशिर के कंधे पे हाथ रखा।
عاشر کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور عاشر کو بہت بڑا سہارا مل گیا۔ وہ اسی کندھے سے لگا اپنے پتہ نہیں کون سے غم رونے لگا، ذرا اس کی کمر تھپتھپاتی رہی۔ میں مر جاؤں گا زارا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نہیں دے سکتا اسے کسی کے بھی ساتھ۔ وہ کیسے بھول گئی؟ وہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ کیا کر بیٹھا ہوں؟ میری سانس رک رہی ہے زارا، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ زارا اس کو چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی تھی۔ سب لوگ زویا کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ کرن زویا سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ فون والی بات پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ زویا بیٹا تم یہاں خوش ہو نا مہروز کے ساتھ؟ مریم بی بی نے پوچھا زویا سے تھا مگر جواب ایک دم شازیہ چچی نے دیا۔ بھابھی اس کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے یہ یہاں بہت خوش ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے ساس اور میاں نے کیسا ہاتھ کا چھالا بنا رکھا ہوا ہے، اور ایک احسان بھائی ہیں کہ اس کی وجہ سے اس بیچارے عاشق کو گھر بدر کیا ہوا ہے اور اس بچے کو اس منحوس اداکارہ کے گھر رہنا پڑتا ہے۔ نادیہ اور احمد نے ماں کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ شازیہ تھی، چپ ہونا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ابھی پچھلے دنوں اسی بات پہ کتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا، میڈیا نے کیسی کیسی خبریں چلائی تھی، پولیس کیس بن گیا تھا، ضمانت پہ چھوڑا کر تو وہ ڈرامے والے اسے شوٹنگ پر لے کر گئے تھے۔ ماما بس اب چپ ہو جائیں، کہاں بیٹھی ہیں، یہ تو دیکھ لیا کریں۔ احمد غصے سے بولا۔ زویا نے ان کو افسوس سے دیکھا، بعض لوگ کبھی نہیں بدلتے۔ زویا نے تائی جان سے کہا میں یہاں بہت خوش ہوں تائی جان، مہروز مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پلیز آپ تائی جان کو میری طرف سے کہیں کہ وہ عاشق کو گھر بلا لے، میرا نصیب یہاں تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور میرے اللہ نے مجھے بہت اچھا اجر دیا ہے، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مریم بی بی نے اس کو گلے لگا لیا۔ عاشر اپنی ساری ٹیم ممبر کے ساتھ ہوٹل کی ڈائننگ ہال میں بیٹھا، ٹیبل بجا کر گانے گا رہا تھا اور مذاق کر رہا تھا۔ زارا احمد ہال میں آئی اور عاشر کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کمرے میں کیا کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بغاوت کر رہی تھی، وہ ہنستی آنکھیں چپ تھیں۔ عاشر کی زارا سے نظر ملی تو عاشر نے اپنی 2 انگلیوں کو ہونٹوں پہ رکھ کر اسے فلائنگ کس کا اشارہ کیا اور آنکھ ماری۔ سب لوگوں نے زارا کو دیکھا اور اوئے کی آواز نکالی۔ زارا نے 2 انگلیاں اٹھائی اور ہاتھ کی گن بنا کر گولی مارنے کا اشارہ کیا تو عاشر اور سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ زویا جیسے لگتا تھا کہ اس شہر میں وقت نہیں گزرتا، اب اسے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ مہروز اور ایان اس کی کل کائنات تھے۔ کراچی سے نادیہ کی شادی کا کارڈ آیا تھا، مہروز نے اس سے کہا اگر وہ جانا چاہتی ہے تو وہ چھوڑ آئے گا، پر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ایان کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی، اور پھر بی جان کی طبیعت بھی ان دنوں بہت خراب تھی۔ ایک دن مہروز نے اسے بتایا کہ عاشر نے شوبز چھوڑ دیا ہے، اس نے ٹی وی پر آ کر کہا ہے کہ وہ صرف اپنے ادھورے پروجیکٹ پورے کرے گا، پر زویا نے مہروز کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس شخص کی وجہ سے مہروز اس سے ناراض ہو چکا ہے اور زویا نے وہ دن بہت اذیت میں گزارے تھے، اس لیے اب اس کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ادھر عاشر خان نے شوبز کو بالکل ہی خداحافظ کہہ دیا۔ زویا کی دنیا بس یہ گھر، اس کا شوہر اور بیٹا تھا، اسے باہر کیا ہو رہا ہے اس میں دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ زویا کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، پی جان کے انتقال کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ کافی دنوں سے تائی جان کے گھر سے کسی کا فون نہیں آیا تھا، وہ تو اب کراچی فون کرتی ہی نہیں تھی، جب اسے پتہ چلا تھا کہ عاشر اب گھر آ گیا ہے۔ زویا عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی جب مہروز آیا، اس نے ایان کو گود میں اٹھا لیا جو اب چلنے لگا تھا۔ زویا اس سے کھانے کا پوچھا اور کھانے لینے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد مہروز نے کہا زویا کیا ہوا، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بس پتہ نہیں آج دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، مہروز نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر سلایا۔ کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، بس ایان کو سلا دیں، اس نے ایان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ایان کی فکر مت کرو، ہم باپ بیٹا باہر جا رہے ہیں، تم آرام سے سو جاؤ۔ اور زویا سونے لٹ گئی، پتہ نہیں کیوں آج اس کو بہت رونا آ رہا تھا، اسے سب بہت یاد آ رہے تھے، ابھی خان جی آ جائیں تو کراچی فون کروں گی، بہت دن ہو گئے وہاں سے کسی نے فون نہیں کیا، اور وہی سوچتے ہوئے سو گئی۔ مہروز جب کمرے میں آیا تو وہ بے خبر سو رہی تھی، اس نے آہستہ سے ایان کو لٹایا اور خود بھی لائٹ آف کر کے سونے لیٹ گیا۔ زویا تم آ گئی، میں کب سے بلا رہا تھا، عاشر نے ہاتھ بڑھایا۔ عاشر تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ عاشر ہلکے سے ہنس دیا۔ تم نہیں سمجھو گی چندا، عاشر تمہیں کیا ہوا، تم بیمار ہو؟ ہاں زویا میں بہت تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں میں، بہت دیر کر دی آنے میں۔ عاشر زویا کی آنکھ کھل گئی، وہ خواب میں ڈر کر اڑی تھی، دور کہیں سے فجر کی اذان کی آوازیں آ رہی تھی، وہ آہستہ سے بیڈ سے نیچے اتری
और नमाज के लिए वज़ू करने चली गई। नमाज से फ़ारिग होकर इसे समझ नहीं आया था वो क्या करे। फिर इसने डरते-डरते आशिर का नाम लिया। आँखों में एक सैलाब आ गया। वो अल्लाह से इसके लिए माफ़ी माँगती रही, ज़िंदगी, हिदायत और पता नहीं क्या-क्या। ज़ोया ने पूरे 3 साल बाद इस शख़्स के लिए दुआ की थी, जो पहले इसकी हर दुआ में शामिल था। ऐ अल्लाह, मैंने आशिर को माफ़ कर दिया, आप भी इसे माफ़ कर दें, इसे बहुत सारा सुकून दे दें, इसे कोई तकलीफ़ छूकर भी ना गुज़रे। वो वहीं जाए नमाज़ पर सो गई। कहीं फ़ोन की बेल हो रही थी। जब ज़ोया की आँख खुली, इसने महरूज़ को किसी से बात करते देखा। वो तेज़ी से उठकर इसके पास आई। जब तक महरूज़ फ़ोन बंद कर चुका था, पर इसका चेहरा किसी बुरी खबर की तस्दीक कर रहा था और ज़ोया तेज़ी से कमरे से बाहर जाने लगी। ज़ोया, बात सुनो, इधर आओ, महरूज़ ने अपनी आवाज़ पे काबू पाते हुए कहा। बस खान जी, मैं आपका नाश्ता बना कर लाती हूँ। वो भागकर कमरे से निकल जाना चाहती थी। ज़ोया, सब काम छोड़ दो और मेरे पास आकर बैठो, नरमी से कहा। जी बस आती हूँ, अयान के लिए फ़ीडर बना लाऊँ? वो दरवाज़ा खोल चुकी थी जब महरूज़ को उसने कहते सुना। ज़ोया, आशिर की डेथ हो गई है, हमें कराची जाना है। ज़ोया के कदम तो क्या, सांसें भी रुक गईं। इसे ब्रेन ट्यूमर था। इसके करीब दोस्तों के अलावा किसी को ये खबर पता नहीं थी। इसने अपने घर वालों से भी ये खबर छुपाई। ज़ोया, महरूज़ की आवाज़ से पूरी हवेली लरज़ उठी थी। ज़ोया ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। वो आए तो कहना, मुसाफिर तो गया। ज़ोया को लगा कोई बहुत दूर से इसे आवाज़ें दे रहा है। ज़ोया ने घबरा कर आँखें खोली तो महरूज़ को खुद पर झुका हुआ पाया। ज़ोया बहुत अजनबी नज़रों से इसे देख रही थी। महरूज़ इसकी तबीयत पूछ रहा था। इसे कराची चलने का बोल रहा था। ज़ोया, उठो, हमें जल्दी निकलना है, तुम चल रही हो, सुनो। ज़ोया खड़ी हो गई। नहीं, इस तरह नहीं, पहले कुछ खा लो, आओ नाश्ता करो मेरे साथ। महरूज़ उसे पकड़कर सोफ़े तक लाया और नाश्ता कराने लगा। वो इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बिल्कुल चुप थी, ना रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी। एयरपोर्ट से मामू जान के घर का रास्ता भी खामोशी से कटा, मगर जैसे ही गाड़ी गली में मुड़ी और ज़ोया को अपना वो घर नज़र आने लगा जिसमें इसका बचपन गुज़रा था, तो उसकी बर्दाश्त और सब जवाब दे गया। पहले आँसू ने बगावत की और फिर आवाज़ ने। वो चीखते हुए दीवानावार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भागी। इसके एक सैंडल गाड़ी में ही रह गया था। वो नंगे पैर थी। इसने ये भी नहीं देखा कि महरूज़ और उसका बेटा इसके साथ हैं, है भी या नहीं। बस वो लोगों को हटाती हुई कमरे में दाखिल हो गई। आशिर, आशिर उठो, देखो मैं आ गई हूँ, अब उठ जाओ प्लीज़ आशिर। नादिया, जिसकी खुद की बहुत बुरी हालत थी, इसको सँभालने आगे बढ़ी। ज़ोया, आशिर अब नहीं उठेगा, वो हम सबको छोड़कर चला गया है। ज़ोया ने इसके हाथ को झटका और मरियम बी के पास गई। ताई, मेरा यकीन करें, वो ठीक है, इसने खुद बुलाया मुझे, मैं नाराज़ थी ना इससे। आप बोलो इसको ये अब उठकर बैठे, इसको तो नींद भी में भी मेरे आने का पता चल जाता है। वो इन्हें रोने का मना करते हुए कह रही थी। तायाजान और अहमद तेज़ी से अंदर आए क्योंकि ज़ोया की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तायाजान ने ज़ोया के सर पे हाथ रखा और गले लगाने के लिए आगे बढ़े। ज़ोया इनसे दूर हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, मत करेंगे वो ज़ुल्म, वो मर जाएगा मेरे बगैर, देखें वो अब उठ नहीं रहा। अहमद ने एक ज़ोर का थप्पड़ इसे लगाया और कहा, होश करो ज़ोया। नादिया और किरण ने इसे कमरे में ले जाने का कहा क्योंकि लोगों की चहमुखियाँ शुरू हो चुकी थी और फिर आशिक को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुँचा दिया। ताईजान को अपना होश नहीं था, एक क़यामत थी जो घर पर टूट चुकी थी। महरूज़ कब्रिस्तान से ही चला गया था, घर वापस नहीं आया था। अहमद को वो बहुत गुस्से में लगा था। रमी से चंद इसका फ़ोन मिला जो बन जा रहा था, मगर नींद की दवा की वजह से ज़ोया को कुछ होश नहीं था। अपने ऊपर आने वाली इस नई क़यामत से वो अनजान थी। आशिक को गए 40 दिन हो गए थे। ज़ोया ने खुद को बहुत हद तक संभाल लिया था। इसका ज़्यादा वक्त अयान और ताईजान के साथ गुजरता था। ताईजान तो बस बिस्तर से लग कर ही रह गई थी। महरूज़ ने पलटकर कोई खबर नहीं ली थी और ज़ोया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद महरूज़ को फ़ोन कर लेती। ज़ोया ताईजान को सूप पिलाई थी जब किरण ने इसको आकर कहा कि ज़ारा अहमद इससे मिलने आई है। वो उठकर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया ने ज़ारा अहमद के आगे अपना हाथ बढ़ाया। ज़ारा खड़ी हो गई और उसके गले लगी। आप मिलना चाहती थी मुझसे? ज़ोया ने हैरत से ज़ारा अहमद को देखते हुए कहा। ज़ारा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ ताकि तुम आशिर को गलत ना समझो। ज़ोया, आशिर ने तुम्हें सिर्फ इस बीमारी की वजह से ही छोड़ा था। वो नहीं चाहता था कि तुम जो सारी ज़िंदगी बिन माँ बाप के रही हो, आगे की ज़िंदगी भी। ज़ोया ने कहा, कब हुई से ये बीमारी? इसने किसी को बताया क्यों नहीं? लंदन जाने से पहले हर वक्त सर में दर्द और फ्लू रहने की वजह से इसे अपने टेस्ट करवाए थे, तो रिपोर्ट में इसके दिमाग में गिल्टी आई थी, लेकिन इसे यहाँ के डॉक्टर और रिपोर्ट्स पर कोई भरोसा नहीं था। इसलिए जिस फ़िल्म के लिए वो इनकार कर चुका था, इसे फिर हासिल कर ली क्योंकि वो कुछ अरसा लंदन में रहकर अपना इलाज करवाना चाहता था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसके माँ-बाप और तुम ये सदमा झेलो।
اس لیے وہ فلم کو ایشو بنا کر لندن آ گیا، مگر وہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے تھوڑا خود غرض ہو گیا اور شادی کی تاریخ پکی کروا لی کہ جتنی بھی زندگی ہے تمہارے ساتھ گزارے گا۔ اس وقت تک اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹیومر اتنا پھیل چکا ہے۔ میں گواہ ہوں، جب انڈیا سے اسے ان فلم کی آفر آئی، عاشق نے صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ اب کوئی بھی نیا پروجیکٹ سائن نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض تھی اور اسے بیوقوف کہتی تھی۔ لیکن پھر اچانک اس نے فلم سائن کرنے کا اعلان کر دیا اور تمہارا فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا۔ میں بہت حیران ہوئی اور میں جو دل سے چاہتی تھی کہ یہ فلم عاشق ضرور سائن کرے، مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس دن وہ مجھے بالکل بھی عام مرد ہی لگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جو نہیں تھا۔ زویا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں، جب مجھے بھی پتہ نہیں تھا، لندن میں اس کی رپورٹس بہت خراب آئی تھی، اس کا لاسٹ اسٹیج تھا، اس کے پاس مشکل سے 1-2 سال ہی بچے تھے۔ اسے جب کرن کا میسج آیا کہ تمہارے ماموں تمہارا رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو اس نے یہ سارا پلان بنایا اور نہ صرف فلم کی آفر قبول کی، خود ہی یہ خبر بھی لیک کروا دی اور اپنے بابا کو خط لکھ دیا، جس میں تم سے بیزاری اور اپنے واپس نہ آنے کا کہہ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کر کے پشاور چلی جاؤ۔ سارا ابھی کچھ اور بھی کہتی جب زویا نے کہا، نہیں ایسا نہیں، اسے ماموں کا تو پتہ بھی نہیں تھا، اور وہ احسن سے میری شادی۔ زارا ایک دم ہنسی۔ ہاں، اس لیے ہی اس نے خط میں احسن کا نام لکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا تم اب اس کی بات نہیں مانو گی اور فوراً اپنے ماموں کے بیٹے کے لیے ہاں کر دو گی۔ اور زویا کو یاد آیا کیسے بھرے کمرے میں سب کے سامنے کہا تھا، تایا جان ایسا نہیں، آپ ماموں جان کو ہاں کر دیں، اب آپ کا بیٹا میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا اور شادی 27 دسمبر کو ہی ہوگی۔ ایک دم اسے زارا کی آواز ہال میں واپس لے آئی۔ وہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے جب خود پر اتنا بڑا ظلم کر سکتا تھا، تو تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ وہ احسن جیسے انسان سے تمہاری شادی ہونے دیتا؟ لیکن وہ یہ بات اپنے بابا کو نہیں سمجھا سکتا تھا، اسے تمہارے ذریعے اس نے کہلوا دیا، جیسے ہمیشہ کرتا تھا، اپنی ہر بات منوانے کے لیے تمہیں آگے۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں زویا، زارا نے کہا۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ عاشق؟ زویا سے بات نہیں مکمل کی گئی، وہ اس کی بیماری کا نام بھی منہ پر نہیں لا سکی۔ جس دن تم اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ تھوڑی دیر تک نظر نہ آئے تو تمہاری کیا حالت ہوتی ہے۔ زارا نے جتاتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زویا کو وہ یاد آ گیا وہ کس دن کی بات کر رہی ہے۔ بہت ٹوٹ گیا تھا وہ، بہت رویا تھا اس دن، اور اپنے سارے غم میرے کندھے پر سر رکھ کے بہا دیے تھے۔ بس پھر اس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، کام شوبز سب چھوڑ دیا، شاید وہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ زارا چلی گئی تھی، زویا نے آنسو کو بہنے دیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے عاشق؟ کیوں؟ بھابھی کیا کہا؟ پھر مہروز نے کب آ رہا ہے؟ شازد چچی نے مریم بی بی سے کہا۔ مریم بی بی، احسان صاحب بتاتے وہ کہیں دوسرے شہر گیا ہوا ہے، زمینوں کا کوئی مسئلہ ہے۔ اکبر خاں بھائی سے بات ہوئی تھی۔ بھابھی آپ کو نہیں لگتا وہ لوگ بہانہ بنا رہے ہیں؟ وہ اس دن کا جو گیا تو پلٹ کر بھی نہیں آیا، نہ کوئی فون کیا ہے زویا کو۔ پھر اکبر بھائی اور بھابھی بھی سویم میں آئے اور اسی دن واپس چلے گئے۔ میں نے کہا احسان سے اگر وہ نہیں آتا تو زویا کو وہ خود چھوڑ آئیں گے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو سمجھائیں گے ان لوگوں کو، اس بچی کی زندگی اس طرح تو برباد نہیں ہونے دے سکتے۔ مریم بی بی رونے لگی تھی۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب آوازیں سن رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو جانتی تھی وہ اپنا اعتبار کھو چکی ہے، مہروز اب شاید کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ زویا عصر کی نماز پڑھ کر لان میں آ گئی، ایان کو کرسی پہ بٹھا دیا اور خود آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں کرن نے فون لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہیلو، زویا نے فون کان پہ لگایا۔ السلام علیکم، مہروز نے سلام کیا۔ زویا کے گلے میں آنسو کا پھندا پھنس گیا۔ زویا، میں گھر آنا چاہتی ہوں مہروز، میں تمہیں لینے آنا چاہ رہا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ مہروز، کل؟ زویا، کب؟ پھر دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ زویا، میں آنے سے پہلے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا وہ سب بھولنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، اس لیے ہی میں چلا گیا تھا، وہ بہت سنجیدہ تھا۔ زویا، پھر خان جی اب کیا ہوا؟ مگر میں نے سوچا اس سب میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ زویا نے کچھ بولنا چاہا۔ خان جی، مہروز، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی زویا، تم 3 سال سے میرے ساتھ ہو اور مجھے پورا اعتماد ہے تم پر، ایک شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کو کوئی نہیں جان سکتا، مگر میں نے کہا نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لوگوں کی نظروں اور ان کے سوالوں سے بچ کر میں چلا گیا تھا، کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے، لیکن میں ایان کے لیے اپنے اس رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ تم سوچ لو، ہو سکتا ہے کبھی غصے میں میری زبان سے یا میرے عمل سے کچھ ایسا ہو جائے جس سے تمہیں تکلیف ہو، برداشت کر پاؤ گی۔
اور ایک وعدہ اور کرنا ہوگا، اپنا غم اور آنسو کراچی میں ہی چھوڑ آنا، یہاں کسی کو کچھ نہیں پتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کچھ جانے۔ ایک تایازاد بھائی کی موت کا جتنا غم تم نے منانا تھا منا لیا، میں اپنا کندھا نہیں دوں گا تمہیں، نہ مجھے اپنا گھر مقبرہ بنانا ہے۔ کیا انداز تھا طنز کرنے کا! زویا کو آج نہ جانے کتنے دن بعد ہنسی آئی تھی، جو اس نے بڑی مشکل سے قابو کی، کیونکہ مہروز خان کی آواز سے پتہ چل رہا تھا وہ بہت غصے میں، اس کا دماغ بہت گھوما ہوا لگ رہا تھا۔ زویا: خان جی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، کیونکہ شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں جانتی ہوں میرے الفاظ اب اعتبار کے قابل نہیں ہیں، لیکن میں اپنے عمل سے ظاہر کروں گی۔ آپ اور آپ کا گھر میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک گھر کی ضرورت سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ ہے۔ ایک مضبوط گھر کی بنیاد ہی میں ہی ڈالوں گی، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور خان جی سن کر ایان نے بابا بابا کہنا شروع کر دیا ہے۔ مہروز: میری بات کرو ایان سے، اسی روپ سے کہا گیا۔ زویا نے فون ایان کو پکڑا دیا، اب وہ باپ بیٹا باتیں کر رہے تھے۔ زویا کھل کر مسکرائی۔ زویا نے آسمان پر نظر کی، شام ڈھل کر رات میں بدل چکی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ جلد ایک نئی روشن صبح آنے والی ہے۔ عاشر کو تو وہ بھول تو نہیں سکتی تھی، پر اپنے دل کے کسی بہت اندر چھپا چکی تھی۔